بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ پروگرام تربیت اطرب برائے پاکستان کی جانب سے فاصلاتی تعلیم برائے والدین اور فیملیز کی ایک اہم کڑی ہے. اس تربیت پروگرام کا مقصد والدین کو بچوں کی بہتر تربیت کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ گھر میں کس طریقے سے ایک علمی ماحول پیدا کیا جائے اور تعلیمی نصاب کے بارے میں معلومات حاصل کر کے کس طریقے سے بچوں کی بہترین مذہبی تعلیم میں اہم کردار ادا کیا جا سکے. آج تربیت پروگرام کے اس پہلے سیشن میں ہم بحیثیت والدین جان پائیں گے کہ ہماری تربیت کس طریقے سے ہوئی اور ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کس طریقے سے کرنی ہے. آج کے اس سیشن میں ہمارے ساتھ اطرب برائے پاکستان کے نامور اسکالرز موجود ہیں. ہمارے آج کے پہلے اسکالرز جو کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں. آپ نے مختلف کیپیسٹیز میں کام کیا ہے، چاہے وہ ٹیچر ٹریننگز ہو، وائزنگ پروگرام ہو یا یوتھ ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ ٹریننگز اور پروگرام ہو. آپ کا تجربہ بہت وسیع اور قابل تعریف ہے. خوش آمدید سبز علی حاجی بیگ سر آپ کا ہمارے آج کے پروگرام میں. آج کے ہمارے دوسرے اسکالر بھی کسی تعریف کے محتاج نہیں. آپ ایک ایجوکیشنسٹ ہیں. آپ تعلیم کے شعبے میں ایک عرصہ دراز سے کام کر رہے ہیں. آپ کا ایکسپیرینس بہت وسیع ہے. آپ ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کی فیلڈ کے ساتھ ساتھ اڈلٹ ایجوکیشن اور فیتھ ریلیٹڈ ایریاز پر بھی کام کر رہے ہیں. آپ کے لیکچرز اور سیشنز کو بہت پسند کیا جاتا ہے. خوش آمدید آج کے ہمارے پروگرام میں کریم امان سر آپ کا. تھینک یو. آج ہم اپنے سیشن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور ہمارے اسکالرز کو ان کے بچپن میں لے کر چلتے ہیں. میرے بچپن کے دن کتنے اچھے تھے دن، آج بیٹھے بٹھائے کیوں یاد آ گئے. تو پہلے میں کریم امان سر سے پوچھنا چاہوں گی کہ ان کی بچپن میں تربیت کیسی رہی، ان کے والدین کا ان سے کس طریقے کا ریلیشن شپ تھا اور وہ کیسے بچے ہوا کرتے تھے. تھینک یو مس سونیا. آج آپ نے مجھے اور استاد کو اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا. جب آپ نے بچپن کی بات کی تو میری تربیت جو ہے نا وہ ایک گاؤں کے ماحول میں ہوئی ہے. ہنزہ کریم آباد سے میرا تعلق ہے. ایک پیارا سا گاؤں جس میں پیپل کی چھاؤں، چھوڑ کر گاؤں کو اس گنی چھاؤں کو شہر کے ہو گئے. تو میری ابتدائی تربیت بھی اس گاؤں کے ماحول میں ہوئی ہے اور ایک جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر ہوئی ہے. جب ہم گاؤں کی زندگی کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ اٹ ٹیکس اے ولیج ٹو ریز اے چائلڈ. وہاں صرف والدین تربیت نہیں کر رہے ہوتے ہیں، کئی اسٹیک ہولڈرز اس فیملی سسٹم کے اندر ایک سپورٹ اینڈ کیئر اینڈ نرچرنگ کا میکینزم بلڈ کرتے ہیں. کیئر گیور کی لیئرز ہوتی ہیں. کہتے ہیں کہ کئی ماں جیسی شخصیات مل کے والدہ کی جو ہے نا وہ مدد کرتی ہیں. اس میں نانی اماں ہوتی ہیں، اس میں خالائیں ہوتی ہیں، اس میں پھوپھیاں ہوتی ہیں اور آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں، جس میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک محبت کے آغوش میں، محبت کے دائرے میں، محبت کے سرکل میں، توجہ کے سرکل میں اس کی تربیت ہو جاتی ہے. اور کسی بھی بچے کی پرورش کے لیے کہتے ہیں کہ سب سے جو ضروری چیز ہوتی ہے وہ محبت ہوتی ہے، وہ کیئر ہوتی ہے، وہ اٹینشن ہوتی ہے. ایک بندے نے اس محبت کی طاقت کا اندازہ لگانے کے لیے 2 پودے لگائے. ایک پودے کے پاس جا کے وہ مسلسل اس کو قرض کرتا رہا اور ایک پودے کو شفقت کے ساتھ اس کی دیکھ بھال کی. دونوں کو جو ہے نا مناسب درجۂ حرارت، مناسب جو ماحول تھا، دونوں کو سیم ملا. لیکن آخر میں جس پودے کو محبت کے ساتھ بڑا کیا گیا تھا، اس پودے کی نکھار، اس کے بڑا ہونے کے چانسز، اس کے میوہ دینے کے چانسز جو ہے نا وہ اس پودے سے اچھے تھے جس کو حقارت سے دھتکار کے بڑا کیا گیا تھا. تو میری بچپن کی زندگی کے جو سب سے یادگار لمحے ہوتے ہیں وہ محبتوں کے اس سائے کے اندر میری پرورش ہوئی ہے. دوسری چیز، اس سسٹم کے اندر میرے دادا دادی، نانا نانی کا کردار والدین سے بڑھ کر تھا. میرے نانا میاں مجھے کہانیاں سناتے تھے. اچھا، ان کہانیوں کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہوتی تھی کہ اس کہانی میں ایک شہزادہ ہوتا تھا، ایک شہزادی ہوتی تھی اور ایک جو ہے نا بھوت یا اس طرح کا جو ہے نا کوئی ویلن ٹائپ کی جو ہے نا وہ کیریکٹر ہوتا تھا. لیکن
اس شہزادے کو ویلیوز سے ریپرزینٹ کیا جاتا تھا. وہ بہادر ہوتا تھا, وہ سیکریفائس پہ یقین رکھتا تھا, وہ دوسروں کی زندگی بچانے کے لیے کام کرتا تھا, اور اس میں جو ولن کا کردار ہوتا تھا ہمیشہ اس کی شکست ہوتی تھی. میرے نانا مجھے بتاتے نہیں تھے, لیکن اس کہانی کے ذریعے سرٹین ورلڈ ویو, ایک اخلاقی اور روحانی ورلڈ ویو ڈیولپ ہوتا تھا کہ دنیا میں ہمیشہ نیکی کی فتح ہوتی ہے. ازل سے بدی اور نیکی کی جنگ جو ہے نا دنیا کے اندر جاری ہے. اس کے دو طریقے ہیں, یا تو آپ تبلیغی انداز میں لوگوں کو یہ بات کریں, یا آپ نیریٹیوز کے ذریعے, کہانیوں کے ذریعے, اور اس کہانی کے اندر جب ہیومن ٹچ ہو, نانا کے ساتھ بیٹھ کے, نانا جو ہے نا میری بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے نرمی کے ساتھ مجھے کہانی سناتے تھے, تو اس ٹچ کو آج تک میں نہیں بھولا ہوں. واہ. بچہ آپ کی ٹچ کو محسوس کرتا. میری نانی اماں جب کھانا دیتے تھے, ٹیبل پہ کھانا آتا تھا, ہم زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے, تو کھانا کھانے کے دوران بھی, کھانا کھانے سے پہلے بھی سر پہ ہاتھ پھیرتی تھی. اس لقمے کا مزہ, اس کھانے کا مزہ, اور نانی کے ہاتھ کا جو ہے نا میرے سر کے اوپر پھیرنا, وہ لذت, وہ چاشنی آج تک میری روح سے نکلی نہیں ہے. یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو ایک آگے آنے والی زندگی کے لیے آپ کی بنیادوں کی تعمیر کرتی ہیں. اور دوسری بات, میری والدہ جو ہے وہ بہت زیادہ میری دنیاوی تعلیم پہ بھی اور مذہبی تعلیم پہ بھی بہت زیادہ فوکس کرتی تھی. ہمارے محلے کے اندر جو اسکول تھا, وہاں پہ کوئی اچھا قرآن کریم پڑھانے والا استاد نہیں تھے. 3 یا 4 کلومیٹر دور ایک اچھا استاد تھا جو قرآن, حدیث اور فلسفہ ان چیزوں پہ کمانڈ رکھتے تھے. تو مجھے اپنی پیٹھ پہ لاد کے میری والدہ صاحبہ مجھے 3 یا 4 کلومیٹر روزانہ لے جاتی تھیں. 2 گھنٹے کی REC کی کلاسز ہوتی تھی, وہاں سے پھر واپس لے کے آتی تھی. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ بچپن سے ہی جو ہے نا مجھے اس بات کی طرف میری تربیت کی گئی تھی کہ یہ تعلیم بھی امپورٹنٹ ہے. تو اسی طرح میرے والد صاحب کا اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو والد صاحب مذہبی پریکٹسز میں جو ہے نا بہت خود ریگولر تھے. مجھے یہ کبھی والد صاحب نے مجھے یہ بتایا ہی نہیں کہ آپ کو عبادت کرنی چاہیے, میں نے ہمیشہ ان کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے. بچے ہماری تبلیغ سے, ہماری باتوں سے نہیں سیکھتے, بچے بڑوں کے طرز عمل سے سیکھتے ہیں. بڑے کیا کر رہے ہیں, جس کو سوشل لرننگ کہا جاتا. بچے سوشلی لرن کرتے ہیں اپنے سوسائٹی کے ماڈل سے. میں نے اپنے والد کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. جب بھی کوئی مشکل کام ہو تو وہ کہتے تھے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں, یہ آپ کو آپ کے بچپن کے ماحول سے, آپ کے گھر سے جو ہے نا یہ تمام چیزیں آپ کو ملتی ہیں. تو الٹیمیٹلی کچھ اس کے ڈاؤن سائڈز بھی تھے. مثلاً تھوڑا سا ہارشنس پیرنٹس کے اندر جو ہے نا وہ ہوتی ہے. بعض اوقات ہم زیادہ ڈانٹتے ہیں تو ڈانٹ بھی پڑی ہے. اچھا, کمپیریزن بھی ہوتا تھا, وہ بعد میں آپ کو بتاؤں گا. تو اس کمپیریزن کے بھی نقصانات ہوتے تھے. دیکھو فلانا لڑکا اتنا پڑھ رہا ہے, فلانا تو یہ کر رہا ہے, آپ یہ کر رہے ہو. تو یہ چیزیں بھی پھر نگیٹیولی آپ کو انفلوئنس کرتی ہیں. اس کا آپ کے ہستی کے اوپر جھول ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا پھر اپنے اس جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر جب آپ کی پرورش ہوتی ہے, آپ بڑے ہوتے ہو, تو اس میں آپ کو پھر بعض اوقات آپ کی اپنی ہستی جو ہے نا وہ کھو جاتی ہے. آپ اس پورے بڑے سسٹم کے اندر, آپ اس بڑے سسٹم کا حصہ ہوتے ہو. سو الٹیمیٹلی اس سسٹم کی روایات سے, اس سسٹم کی کنسیپچول فریم ورک سے, ان کے رجحانات سے نکل کے سوچنے کے لیے, دنیا کو دیکھنے کے لیے پھر آپ کو کافی وقت لگتا ہے. تو یہ جو ہے نا چیزیں ہیں, دونوں ہیں, نگیٹو اینڈ پازیٹیو چیزیں. بہت خوب.
آج ہم پہلی بار جان پائیں کہ کریم امان سر کا بچپن کس طریقے کا تھا. جہاں پر جوائنٹ فیملی کے ساتھ رہتے ہوئے کچھ پازیٹیو چیزیں تھیں تو کہیں نہ کہیں ڈیولپمنٹ کے اندر کچھ نہ کچھ رکاوٹیں ضرور تھیں. جہاں پر ماں کی شفقت بھی تھی اور تھوڑی سی ڈانٹ بھی تھی. جہاں پر باپ کا بہت زیادہ محنت بھی تھی اور شفقت بڑا ہاتھ بھی تھا. تو آئے اب ہم چلتے ہیں سبز علی حاجی بیگ سر کی طرف اور یہی سوال کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچپن میں کیسے تھے اور ان کے والدین نے ان کی تربیت کس طریقے سے کی. سونیا، آپ نے مجھے وہ شعر یاد دلا دیا کہ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں، وہ میرا چہچہانا. تو وہ ناسٹلجک کر دیا آپ نے مجھے. اور اگر میں اپنے بچپن میں جاؤں تو جس طرح کریم امان نے شعر کہا کہ دھوپ اور چھاؤں کی آمیزش دونوں میں نے دیکھی. سیم کیس ہے لیکن پرسپیکٹیو جدا جدا ہیں. والد صاحب حسب معمول میرے خیال میں زیادہ تر پیرنٹس کی طرح سخت مزاج کے تھے اور ممی نرم مزاج کی ہوا کرتی تھی. تو وہ دھوپ اور چھاؤں کا کمبینیشن میں نے بہت دیکھا ہے. اب میں آغاز کروں گا والد صاحب سے پہلے کہ وہ شفقت انہوں نے بھی دی، پیار انہوں نے بھی کیا، میرا خیال انہوں نے بھی رکھا، لیکن سخت مزاجی ان میں بہت تھی. اور ڈیفینیٹلی ریلیجیوسٹی تو کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. اور وہ مجھے جماعت خانے کے لیے نہیں کہتے تھے لیکن میں ان کو دیکھ دیکھ کے خود ہی جماعت خانے ان کے ساتھ جایا کرتا تھا. اور آج بھی جب میں دعا مانگتا ہوں نا دعا پڑھنے کے بعد، تو جو میرے والد صاحب کے جملے ہیں اب مجھے احساس ہوتا ہے اس ایج میں کہ میں ایگزیکٹلی وہی جملے دعا کے بھی ادا کرتا ہوں. تو اسٹرکٹنس تھی. اور اسٹرکٹنس کا بھی میں آپ کو مثال پیش کر سکتا ہوں. ایک دفعہ گھر میں کچھ مہمان آئے اور اس وقت میں نے نئی دعا سیکھی تھی. والد صاحب نے کہا کہ دعا پڑھائیں. میں نے دعا پڑھائی. اب چھوٹا بچہ تھا، اب مہمان اتنے سارے موجود تھے، وہ غلطی کر گیا. تو اس وقت تو کچھ نہیں کہا، مہمان چلے گئے. اس کے بعد جو والد صاحب نے مجھے مارا ہے، یہ اس کے اندر بری طریقے سے مارا ہے. آپ یقین نہیں کریں نا کریم امان، آج بھی کوئی مجھ سے کہے نا بھری پبلک میں دعا پڑھاؤ تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. تو یہ پنشمنٹ کا ایسا عالم. ایون میں اسکول میں بھی مجھے اسی طرح کافی سخت رویوں کا سامنا کرنا پڑا. اسکول جاتا تھا، نہیں جاتا تھا، بنک مارتا تھا، بستہ لے کے گیا کہیں اور نکل جاتا تھا. ایک دفعہ دوستوں کے ساتھ میں وہ یہ ہوتے ہیں نا کنچے کنچے کھیل رہا تھا. تو کنچے کھیلتے کھیلتے میرے کسی دوست نے والد صاحب کو بتا دیا. والد صاحب آئے اور مجھے اس کنچے کھیلنے کی جگہ سے لے کر اسکول جانے تک مار مار کے لے کے گئے. پرنسپل نے بری طریقے سے ڈانٹا. تو یہ مطلب وہ سختی ماحول میں نے دیکھی. یہ دھوپ تھی جہاں نرشمنٹ دیا، پرورش کی. رول ماڈل کے طور پہ میں نے ان کو اپنایا بھی مذہبی معاملات میں. والدہ کی طرف آئیے، وہ تو پیار کا ساگر ہے، بہتا ہوا ساگر. تو مجھے چھوٹے بچوں کو زمانے تھا، میں ویسے جو مثال دے رہا ہوں اسے یہ نہیں سمجھے گا کہ میں کوئی دہشت گردوں میں شمار ہوتا. مجھے اس زمانے میں وہ فائرنگ والی پستول آتی تھی نا، وہ بڑا شوق، چھوٹے بچوں کا ہمیشہ ایگزیکٹلی اس کا بڑا شوق تھا. تو میں نے اماں سے کہا اماں مجھے یہ لے کے دیں. انہوں نے لے کے دیا لیکن مجھ سے کہا ڈیڈی کو مت بتانا. تو وہ میں لے کے پٹاخے بجاتا تھا، انجوائے کرتا تھا. والد صاحب شام کو جب گھر پہ آتے تھے تو چھپا کے رکھ دیتا تھا. ایک دو دفعہ جب وہ دستیاب ہوئی تو انہوں نے مجھے ڈانٹا بھی اور میری وہ چیز چھین لی. لیکن ایک چیز جو ایکسٹریم پیار ملا اس کی وجہ سے شاید میں لاڈلا بہت زیادہ ہو گیا تھا ماں کی سائڈ سے. اور لیکن جو نرچرنگ کا ایلیمنٹ جو ماں سے ملتا ہے نا وہ بھی ڈیفرنٹ ہے. کہانی اسٹوری کی آپ نے بات کی، تو میری امی مجھے کہانی سنایا کرتی تھی. اس پہ میں بعد میں بھی بات کروں گا. تو ان سے اکثر میں کہانیاں سنا کرتا تھا. تو ایک کہانی انہوں نے سنائی، چونکہ ممی کا تعلق پنجاب سے ہے. تو میں نے کہا اماں کہانی سناؤ. اماں نے کہانی سنائی. کہا کہ ایک چڑیا تھی، اس کا ایک بچہ تھا، چھوٹا بچہ تھا، اس کو پالا پوسا بڑا کیا. جب اڑنے کے قابل ہوا تو چڑیا کے بچے نے کہا اماں میں اڑنے کے لیے جاتا ہوں. ماں نے کہا نہیں تو چھوٹا ہے، باہر شکاری بیٹھے ہیں راجا کے، وہ تجھے پکڑ لیں گے اور کھا جائیں گے. تو
ऐसी हुआ एक दफ़ा, चूँकि मेरे बचपन का उड़ने का जोश था चिड़िया के बच्चे में, तो एक दिन फुल ग्रोन पार हो गए तो वो निकल गया, माँ ने रोका लेकिन वो परिंदा चिड़िया का बच्चा उड़ गया। तो अब माँ पीछे से, मैं पंजाबी टोन भी सुनाता हूँ ताकि उसकी इफ़ेक्ट हो। बेटा मैं हो रही मैं हार रही, तू चौक चुगड़ ना जा। वाह वाह। बेटा मैं शोर मार रही हूँ, चीख रही हूँ, पुकार रही हूँ, तू दाना चुनने मत जा। आगे राजे दी फाइयाँ नहीं ते लहसन ही फंसा, आगे राजे ने जाल बिछाया वो तुझे फांस लेंगे। तो मुझे तो परवाह नहीं थी, परिंदा के तो वो चल पड़ा, वो चलते चलते वो एक जाल में आ गया, शिकारी ने पकड़ लिया। शाम तक परिंदा वापस नहीं आया, तो माँ जो है ना, मम्मी मेरी कहानी सुना रही है। तो फिर मैंने कहा मम्मी ने क्या किया? तो मेरी वालिदा ने कहा कि फिर वो निकली और थ्रू आउट ये गीत गाते गई, बेटा मैं हो रही तो हार रही, तो चौक चुगड़ न जा। वो मम्मी ने जिस अंदाज में बताया ना, वो पेन आज भी मैं महसूस करता हूँ और आंसू भी आते हैं। लेकिन वो जो ह्यूमन टच था ना इमोशंस का, वो मुझे लगता है उस कहानी ने मेरे अंदर बेदार कर दिया। अच्छा, फिर मुझे कहा फिर की होया अम्मा, वो चिड़िया मिली कि नहीं मिली? तो फिर कहा नहीं, वो चिड़िया ऐसे बोलती गई। तो उधर तो शिकारी ने वो शिकार करके चिड़ियों को खा लिया था। जब मम्मी ने ये बताया मेरे दिल को शदीद सदमा, अभी बचपन की फीलिंग बता रहा हूँ, शदीद सदमा हुआ। तो बोले वो जब शिकारी के दरवाजे से गुजरी ये पुकारते हुए, तो चिड़िया का बच्चा जो शिकारी के पेट में था वहाँ से आवाज़ देता है, माँ मैं जीता मैं जागता तू चल कार में आता, ए माँ मैं जिंदा हूँ बेदार हूँ तू चल कार में आता। तो जो लव, इमोशन, रिलेशनशिप कि वो ऐसे ताल्लुकात होते हैं जो मौत के बाद भी बरकरार रहते हैं। ये स्टोरी इतना ब्यूटीफुली बचपन के लेवल में इसने मुझे ये सिखाया। तो आज भी मैं ह्यूमन रिलेशनशिप का जितना यानी मुझे ख्याल रहता है, मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा, कभी कभी इसकी मुझे भारी कीमत भी अदा करनी पड़ती। कहने का मतलब ये है कि सख्ती भी है, सख्ती का अंजाम भी आपने देखा कि आज भी मुझसे आप 3 घंटे का खिताब करवा लें, पूरे दिन का सेशन करवा लें, बोल लूँगा आराम से, 5 मिनट की दुआ पढ़ने के लिए कहें नहीं पढ़ सकूँगा। तो एक्सट्रीम सख्ती और अनफिनिश्ड अनलिमिटेड लव, दोनों का कम्बिनेशन, करीम अमान वाली बात, धूप और छाँव। थैंक यू सर, बहुत खूब। आपने देखा कि सर ने कितने अच्छे तरीके से कहानी के ज़रिए अपने रिलेशनशिप को जो है वो बयान किया, और साथ में ये भी बताया कि अगर वालिदैन बचपन में स्ट्रिक्ट होते हैं तो बच्चा फिर वो काम प्रॉपरली आगे जाकर नहीं कर पाता, वो कॉन्फिडेंस उसके अंदर नहीं आता। हमने आपके बचपन के बारे में आपसे दरियाफ़्त किया, इसी तरीके से हमने अपने कुछ वालिदैन की वीडियोस शूट की हैं और उन्होंने अपनी तरबियत और अपनी जो है परवरिश के बारे में हमसे बातचीत की है। तो आए चल के देखते हैं वीडियोज़ को। मेरे वालिदैन जितना हमारा ख्याल रखते थे उसके साथ साथ वो सख्त मिजाज के भी थे। वो जो कहते हमें वही करना होता था, फिर चाहे वो वक्त पर खाना खाना हो, अपना काम करना हो या जल्दी सो जाना हो, हमें वैसे ही फॉलो करना पड़ता था। उस वक्त हमें बहुत बुरा लगता था, लेकिन आज अगर हम देखें तो हमें डिसिप्लिन रखने का हमारे वालिदैन का यही अंदाज़ था। हमारे वालिदैन हमें कहीं भी जाने से मना नहीं करते थे, लेकिन हमारे लिए ज़रूरी था कि हम कहीं भी जाएं तो उनसे इजाज़त मांगे। फिर चाहे हमें दोस्तों के साथ खेलने ही क्यों ना जाना हो, हमें उनसे परमिशन लेनी पड़ती थी। मुझे आज भी याद है जब मैं 9वीं जमात में थी, तब हमारे स्कूल के साथियों ने चिड़ियाघर जाने का प्रोग्राम बनाया था। मुझे इजाज़त नहीं मिली थी और मैं नहीं जा सकी थी। हम 3 भाई बहन हैं। यूँ तो हम जो मांगते थे हमें मिल जाता था, हम ज़िद करते थे हमें मिल जाता था, लेकिन जब भी हम कोई गलती करते या मिसबिहेव करते तो हमें सख्त सज़ा दी जाती। कभी डांटा जाता था, कभी मारा जाता था, यहाँ तक कि खाना भी बंद कर दिया जाता था ताकि हमें अपनी गलती का एहसास हो। हमारे वालिदैन मिलकर खाना, मिलकर काम करने और खेलने को तरजीह देते थे। हम हर रोज़ रात को घर के सामने वाले पार्क में ज़रूर जाते और वहाँ खेला करते थे।
چھٹی والے دن بھی ہمارے والدین ہمیں پورا وقت دیتے۔ ایک دن اسکول میں ہمیں ایک پروجیکٹ ملا جس کو ہم سب نے مل کر مکمل کیا۔ میرے والدین کی ایک عادت یہ تھی کہ وہ بہت زیادہ مذہبی تھے۔ ہمیں سختی سے مذہبی کام کرنے کی ہدایت تھی۔ وقت پر بالکل صحیح طریقے سے اپنے مذہبی فرائض کو پابندی سے انجام دینے پر ہمیشہ زور دیتے تھے، پھر چاہے وہ صبح کی تسبیح ہو یا رات سونے سے پہلے کی تسبیح ہو، نکالنا ضروری ہوتا تھا اور بالکل صحیح طریقے سے نکالنا ہوتا تھا۔ وہ خود چاہے کتنے ہی مصروف کیوں نہ ہو، لیکن ہمیں مذہبی فرائض پر عمل کرنے پر ذرا سی بھی کوتاہی پر سخت سے سخت سزا ملتی تھی۔ اب ہم نے یہ ویڈیوز دیکھی، اس سے ریلیٹڈ میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہوں گی۔ میرا پہلا سوال سر آپ سے ہے۔ جی جب ہم نے یہ انٹرویوز دیکھے اور ہر ایک نے اپنا ایکسپیرینس ہم سے شیئر کیا، تو بطور والدین جیسا کہ ابھی آپ نے اپنے خود کے ایکسپیرینس سے بھی ہمیں بتایا کہ پرورش کیسے ہونی چاہیے، پیار سے، بہت زیادہ پیار سے، یا سختی کے ساتھ، یا کوئی اور اپروچ اس کے اندر ہونا چاہیے پرورش، بچوں کی پرورش کے حوالے سے؟ پہلی بات تو میں کہوں گا کہ سختی تو ہونی نہیں چاہیے۔ سختی، فرمنس جو ہے وہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ کسی عمارت کے پاس بلڈوزر چلا دیں تو وہ انسانی پرسنالٹی کو چکنا چور کر دیتی ہے، کانفیڈنس نہیں رہتا ہے۔ لیکن جب میں کہتا ہوں سختی ہے تو نہ کریں، تو بہت سارے والدین یہ سمجھتے ہیں کہ میں شاید نرمی کی ترغیب دے رہا ہوں کہ بچہ جو بھی کرے آپ کچھ نہ کہیں۔ میرا کہنا یہ ہے کہ آپ فرم رہیں۔ سختی اور چیز ہے، سختی میں آپ تیش کا اظہار کرتے ہیں، غصے کا اظہار کرتے ہیں، فزیکل پنشمنٹ بھی دے سکتے ہیں۔ فرمنس میں یہ ہے کہ آپ نے جو کہہ دیا ہے پھر اس پر آپ قائم رہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر میں نے اپنے بچے سے کسی ایک چیز کے لیے کہہ دیا ہے کہ بیٹا یہ آج تمہیں نہیں ملے گی، تو پھر بچہ کتنی ضد کرے، کتنا روئے، مجھے کتنا کیوں نہ ڈسٹرب کرے، میرے کام کو ڈسٹرب کرے، میں نے وہ نہیں دینا ہے۔ تو یہ فرمنس ہونی چاہیے۔ اکثر جو پیرنٹس غلطی کر جاتے ہیں وہ یہی، مائیں کھانا پکا رہی ہیں، بچے نے کچھ مانگنا شروع کیا، اب وہ تنگ آ گئی، جان نہیں چھوڑتا ہے، یہ ہے وہ ہے، کہا موبائل دے دو، یہ لے موبائل، حالانکہ منع کیا ہوتا ہے کہ میں نہیں دوں گی۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میرے پیرنٹس مجھے منع کر رہے ہیں کہ یہ نہیں دیں گے، لیکن تھوڑی دیر میں رہوں گا نا تو وہ واپس دے دیں گے۔ تو رونا، ضد کرنا پھر ان کی اسٹریٹجی بن جاتی ہے۔ کانشیسلی نہیں کرتے لیکن وہ اپنے بچپنے میں جان جاتے ہیں کہ یہ ٹیکنیک ہے اور وہ کارگر ہوتی ہے تو اس پہ عمل کرتے ہیں۔ لیکن اگر فرمنس دکھائی کہ بھئی نہیں ہے تو نہیں کریں، تو اس سے جو ہے وہ کافی زیادہ اس پہ فرق پڑتا ہے۔ اور پیار جو ہے وہ بے پناہ دیا جانا چاہیے اور بچے کو احساس ہونا چاہیے۔ پیار سے شخصیت کی نشو نما ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے، پازیٹیو ڈائمنشنز اس کے اندر آتے ہیں، اور یہ پیار بچے کو ملتے رہنا چاہیے۔ لیکن اس میں بھی آف کورس لمٹ ہونی چاہیے۔ جو اس میں جو ایک لفظ میں اکثر استعمال کرتا ہوں، تربیت، انگلش میں تو ٹریننگ ہے لیکن لفظ تربیت اتنا پیارا لفظ ہے کہ اس کے اندر وہ سارے ایلیمنٹس آ جاتے ہیں جو نفسیاتی طور پہ ہم جس طرح تربیت کرتے ہیں۔ تو پیار ہو مگر تربیت کے ساتھ ہو، یہ میرا مشورہ ہے۔ بالکل صحیح سر، آپ نے بہت اچھی بات کی کہ پیار ہو مگر تربیت کے ساتھ ہو، اور کچھ باؤنڈریز ہوں جن کے اندر جو ہے وہ پیرنٹس اور بچہ آپس میں نیگوشیٹ کر کے آگے بڑھے۔ اب میرا دوسرا سوال کریم امان سر سے ہے کہ اگر ہم اسی تربیت کی بات کرتے ہیں تو پیرنٹ کو کس طریقے سے ہونا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ہم اپنے گرد و نواح میں دیکھتے ہیں کہ کچھ پیرنٹس جو ہے وہ ہر چیز کے اندر بچے کے اوپر جو ہے وہ ریسٹرکشنز لگا رہے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے، اس وقت اٹھنا ہے، اس وقت جانا ہے، اس وقت کھانا ہے، ان کی کوئی اپنی رائے نہیں ہوتی۔ اور اگر کچھ فیملیز میں دیکھیں تو بالکل فریڈم ہوتا ہے، کوئی روٹین ہی نہیں ہوتا، بچہ اپنی مرضی سے تمام تر چیزیں کر رہا ہوتا ہے۔ اور اگر ہم کچھ دوسری فیملیز کو دیکھیں تو ایک پراپر بیلنس روٹین کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں جس میں بچے کی بھی رائے کی اہمیت ہوتی ہے، پیرنٹس کی بھی رائے کی اہمیت ہوتی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا اپروچ جو ہے وہ بچے کی تربیت کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ میں ایک ایجوکیشنل پرسپیکٹیوز میں لے کے آنا چاہوں گا۔ امریکہ کے اندر ملٹیپل اسٹڈیز ECD کے حوالے سے، پرٹیکولرلی ہائی اسکوپ اپروچ کے حوالے سے ہوئی ہیں، اور تقریباً ایک اسٹڈی کے اندر تو
40 ایئرس تک 40 سال تک جو ہے نا ٹریک کیا گیا. یہ 40 سالہ اسٹڈی ہے. اور اس 40 سالہ اسٹڈی کے اندر یہ بات سامنے آئی کہ جن پیرنٹس نے اپنے بچوں کی تربیت پہ فوکس کیا تھا ECD کی تعلیم کے ساتھ ساتھ, ان میں کرائم ریشو آلموسٹ 0% تھا. طلاق کا ریشو, ڈیورس کا جو ریشو تھا وہ کنٹرول گروپ کے مقابلے میں جو ہے نا ایکسپیریمنٹل گروپ میں دیٹ واز لیس دین 50%. ٹھیک ہے. ان کے کیریئر پراسپیکٹس 75% دوسرے بچوں سے بہتر تھے. ٹھیک ہے. اور ان کے اندر جو ذہنی بیماریوں کی جو شرح تھی, پرسنٹیج تھا, وہ 80% کم تھا. تو دس انڈیکیٹس کہ بچپن کی تربیت کا, اور بچپن کی تربیت جو ہے نا وہ 3 چیزیں مل کے وجود میں آتا ہے. سوسائٹی, ٹھیک ہے, والدین اور اساتذہ. تو والدین کا جو کردار ہے وہ بہت کرٹیکل ہے. بچوں کو تربیت کے ساتھ ساتھ ان کو ٹائم دینا, اویلیبلٹی, کہ آپ اویلیبل ہو بچوں کے لیے. بچے آپ سے سوال کرے تو آپ جوابات دینے کی بجائے بچے کے اندر اپنے جوابات تلاش کرنے کی کیپیسٹی بلڈ کرنا. میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ ایکسپیرینس کیا جب وہ 4 سال کا تھا. میں نے ٹیلی مارکنگ کے ذریعے اس کے کوشچنز نوٹ کیے تھے. ایک دن میں 24 گھنٹے میں 118 سوالات انہوں نے مجھ سے 24 گھنٹے میں پوچھے. اچھا, یہ بہت انکوزیٹو ہوتے بچے ہیں. اب ہماری ٹیمپٹیشن کیا ہوتی ہے, ہم ان کو جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں. میری کوشش یہ ہوتی ہے, اور پیرنٹس کی یہ ہونے چاہیے, کہ بچے کو جوابات دینے اور انالیٹیکلی چیزوں کو سمجھنے کی کیپیسٹی بلڈ کرے. مثلا میرا بیٹا مجھ سے ایک سوال کرتا تھا, بابا دنیا میں سب سے طاقتور ملک کون سا ہے؟ عموماً ہم کیا کر دیتے ہیں, کسی ملک کا نام لے لیتے ہیں. میں اس سے کوشچن کرتا تھا کہ طاقت سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کچھ ملکوں کے پاس فوج بہت ہے, کچھ ملکوں کے پاس پیسہ بہت ہے, کچھ ملکوں کے پاس زیادہ یونیورسٹیاں ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ تمام چیزیں مل کے اب آپ بتائیں کہ اس میں سے طاقتور ملک کون سا ہوگا اور کیوں ہوگا. اسی طرح پھر میرا بیٹا سوال کرتا تھا کہ بابا فلانا اور بستانا شخص میں 2 کرداروں کی بات کرتا تھا کہ ان میں سے کون سا اچھا ہے. تو میرا جواب ہوتا تھا کہ بیٹا جو ہے نا آپ بتائیں کہ آپ اچھا کسے کہیں گے اور برا کسے کہیں گے. اچھا, وہ کہتا تھا کہ فلانا اچھا ہے, تو میں پھر کاؤنٹر کوشچنز کرتا تھا کہ اس میں یہ چیز تو ہے, یہ اچھائی کے زمرے میں نہیں آتی ہے. تو مقصد میرا یہ ہوتا تھا کہ بچے کو یہ بتانا کہ کوئی بھی فرد انسان جو ہے وہ مکمل اچھائی اور مکمل برائی کا مجموعہ نہیں ہوتا ہے. اس کے اندر اس کی ذات میں گرے ایریاز بھی موجود ہوتے ہیں. اور پھر آپ اس کی سوچ کو بھی تو پھیلا رہے ہیں نا, آگے بڑھا رہے ہیں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. اچھا, تیسرا ڈائمنشن یہ ہوتا ہے کہ ہم پیرنٹس اپنی نفسیاتی پیرامیٹرز کے اندر, اپنے قالبوں کے اندر, میٹرکسز کے اندر ہم فکس ہوتے ہیں. ہم نے دنیا کو, زندگی کو دیکھنے کا ایک نظریہ اپنایا ہوا ہوتا ہے, اور وہ نظریے کی بنیاد آج سے 30 سال 40 سال پہلے پڑی ہوتی ہے. ان میں سے بہت ساری چیزیں آج کی دنیا میں ریلیونٹ نہیں رہی ہیں. میرے بچے, کبھی بھی میں نہیں چاہوں گا کہ میرے بچے مجھ جیسا بنے, چونکہ میں ایک الگ دنیا کے لیے پیدا ہوا تھا, الگ دنیا میں پیدا ہوا تھا, الگ دنیا میں میری تربیت ہوئی تھی. میرے بچوں کی تربیت ایک علیحدہ دنیا کے لیے ہونی چاہیے. تو ہمیں اپنی ارمانوں کا, اپنے سائیکولوجیکل برڈن کا, اپنی کامیابی کا ڈیفینیشن بچوں کے اوپر تھوپنا نہیں ہے. ریسرچ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہر بچہ یونیک ہوتا ہے. ہارورڈ گارڈنر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہر بچے کے اندر ملٹیپل انٹیلیجنسز ہوتے ہیں. کوئی بچہ جو ہے نا وہ میوزیکل انٹیلیجنس میں اچھا ہوتا ہے, کوئی بچہ کھیل تماشے میں اچھا ہوتا ہے, کوئی بچہ بولنے میں اچھا ہوتا ہے, کوئی انٹروورڈ ہوتا ہے. اچھا, بالکل وہی مثال ہے, اگر آپ لتا منگیشکر یا نور جہاں صاحبہ کے ہاتھ میں آپ بیٹ تھما دیں گے اور شاہد آفریدی کے ہاتھ میں اگر آپ گٹار تھما دو گے تو دونوں جو ہے نا وہ پرفارم نہیں کر پائیں گے.
दोनों की जो इंटेलिजेंस होती है वो एक स्पेसिफिक फील्ड के अंदर उनकी आप कैपेसिटी बिल्डिंग कर, ऐसा नहीं होता है कि शाहिद आफरीदी गा नहीं सकेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में उसके अंदर उसकी जो साइकोमोटर जो इंटेलिजेंस होती है वो निस्बतन बेहतर होती है, उसकी आज़ा की कोऑर्डिनेशन, कम्बिनेशन, टाइम के ऊपर रिएक्ट करना, ये तमाम चीज़ें कुछ बच्चों में बेहतर होती हैं। तो जब आप बच्चों की तरबियत का जिक्र करते हैं तो आप याद रखिएगा कि आपका हर बच्चा जो है ना आपकी मर्ज़ी के मुताबिक डॉक्टर, इंजीनियर या जो है ना आपकी मर्ज़ी का इंसान बनने के लिए पैदा नहीं हुआ, वो अपनी यूनिकनेस के साथ पैदा हुआ, उसकी अपनी हस्ती के डायमेंशंस है, उसके अपने पोटेंशियलिटीज़ है। आपका काम ये है कि बच्चा महफूज रहे, पहला क्राइटेरिया बच्चा महफूज रहे, इमोशनली, फिजिकली वो एब्यूज़ का शिकार ना हो। दूसरा ये है कि आपका बच्चा अंडर डेवलप ना रहे, उसकी ग्रोथ के लिए मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज आप प्रोवाइड करें, ठीक है। और उस अंडर डेवलपमेंट के अंदर उसकी इमोशनल डेवलपमेंट भी है, उसकी फिजिकल डेवलपमेंट भी है, उसकी रूहानी तरबियत भी है, उसकी कल्चरल तरबियत भी है। तीसरा डायमेंशन, आपका बच्चा जो है ना वो हेल्दी रिलेशनशिप्स कायम कर सके, अपने साथ भी और दूसरों के साथ, ठीक है। तो ये वो चीजें हैं जो बच्चे की जो है ना ओवरऑल आगे की जिंदगी के अंदर जो है ना उसकी तरबियत के अंदर ये चीजें होती हैं। अमूमन हम पेरेंट्स ये चाहते हैं कि जो हम चाहते हैं बच्चा वो बने, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। हर पेरेंट अपने बच्चे के लिए अच्छा चाहता है, बट आपको एक बैलेंस क्रिएट करना होगा कि आपकी ख्वाहिशात क्या हैं, आपका बच्चा क्या चाहता है, उसकी टेंडेंसीज किस जानिब है, और उसमें आप उसको एक महफूज और नर्चरिंग इन्वायरमेंट आप कैसे क्रिएट बच्चे के लिए कर सकते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा करीमान आपकी इजाज़त, ये जो करीमान ने बात की है ना, पेरेंट्स के लिए मैं समझता हूँ इसमें 4 बड़े बड़े उसूल हैं। अगर वो पेरेंट्स अपने हर अमल में उन 4 उसूलों को सामने रखें तो बच्चों की तरबियत में उनको बड़ी आसानी होगी। पहली जो करीमान ने मेंशन किया, सोच उनकी वसी की जाए। और आइंस्टाइन ने तो ये भी कहा था कि आप इंसान को अगर सबसे बड़ा तोहफा देना चाहें तो उसकी इमेजिनेशन दे दें, वो अपनी दुनिया खुद पैदा कर लेगा। तो ये सोच बड़ी इंपॉर्टेंट है, और सोच के लिए करीमान ने 2-4 टिप्स भी दी, फिर हम बाद में इस पर भी बात करेंगे। एक दूसरे जो करीमान की बात से सामने आ रही है ना, एहसास ज़िम्मेदारी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें नफ्सियात बताती है ये कि जो लोग एहसास ज़िम्मेदारी की कमी का शिकार होते हैं वो मेंटली अनहेल्दी होते हैं, और जो शख्स जितना एहसास ज़िम्मेदारी के साथ काम करेगा मेंटली उतना हेल्दी होता है। तो ये हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज़िम्मेदारी ये नहीं कि बोलेंगे बेटा तुम्हें ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, उसको कोई ज़िम्मेदारी देंगे कि आप ये करके आओ, तो उस तरह सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा होता है। तो एक सोच, एक एहसास ज़िम्मेदारी, और तीसरा करीमान ने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया, इमोशनल डेवलपमेंट, जज्बाती नशोनुमा। वालिदैन, बच्चा बड़ा हो जाता है ना, 18-19 साल का होता है, तो फिर वो अगर वालिदैन मना करते हैं ना तो वो तेज़ लहजे में बात करेगा, दरवाज़ा बंद करके चला जाएगा, और फिर बाद में माँ या बाप आपस में बात करेंगे, हमारे बेटे को क्या हो गया, बड़ा बदतमीज़ हो गया, देखा जवाब भी सही नहीं देता, दरवाज़ा बंद करके चला गया। असल में वो बदतमीज़ नहीं हुआ है, उसकी हमने इमोशनल डेवलपमेंट ही नहीं की है। अगर इमोशनली उसको हम अच्छे तरीके से डील कर रहे होते तो आज ये रिएक्शन उसके पास से ना आता। और तीसरी और आखिरी चीज़ जिसकी कमी मैंने काफ़ी अरसे तकरीबन ख़ुद भी महसूस की, एतमाद की कमी। वो बच्चा कामयाब होता है, मैं उस बच्चे को शादी की महफिल में जाता हूँ, अभी तो शादी नहीं होती, दावतें नहीं है, लेकिन जब कभी जाए ना तो कुछ बच्चे आप देखेंगे भीड़ भाड़ देख के रोना शुरू करते हैं। कुछ बच्चे अपनी बहन को साथ ले जाते हैं, डिश में से, रश में से चावल और खाने की चीज़ ला के बहन को देते हैं। इट इज़ देयर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। ये कॉन्फिडेंस जो है हमने पैदा करना है, और ये कॉन्फिडेंस सख्ती से पैदा नहीं होता है, वो बुलडोज कर देती है सख्ती। तो ये 4 प्रिंसिपल भी अगर पेरेंट्स जहन में रखें और अपने हर अमल को इसी क्राइटेरिया पे जांचें तो सोने पे सुहागा। बहुत आला जी, थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया। जैसे करीम अमान सर और आपकी गुफ्तगू में भी हमें ये चीज़ नज़र आई। सर ने अभी कहा कि हर बच्चा यूनिक है, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स उस यूनिकनेस को समझ नहीं पाते। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि इंटरव्यू में भी हमने अभी देखा कि पनिशमेंट का लफ्ज़ हमें सुनाई दिया, बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों के लिए
والدین یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو جو ہے وہ پرورش کرتے ہوئے سزا دینا اچھی بات ہے. اب وہ کلچر کا بھی ان کا جو ہے وہ عمل ہو سکتا ہے کہ جس کلچر میں وہ ہیں اس میں وہی چیز ہو رہی ہو. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچوں کی جب سزا ملتی ہے تو اس پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اور اگر والدین جو ہے وہ سزا نہ دیں, اور بعض اوقات والدین کہتے ہیں تو ہماری سنتا ہی نہیں ہے, لائک ہم جب بھی جو ہے وہ یا تو میں ڈانٹوں گی یا میں جو ہے اس کو پنش کروں گی تبھی اس کو بات سمجھ میں آتی ہے, ادروائز نہیں آتی. تو ایسا کون سا آلٹرنیٹیو ہے ہمارے پاس, یا ایسا کون سا متبادل ہے اس کا کہ جو ہے وہ پیرنٹس وہ اسٹریٹجی کو اپنائیں بجائے اس کے کہ وہ بچے کو سزا دیں؟ تو سر آپ کی پہلی چیز تو یہ نہیں لفظ پنشمنٹ, اس کی جگہ اس سے بہتر لفظ کریم عوان بھی اس میں آپ کو اچھا گائیڈ کریں گے, وہ ہے ری انفورسمنٹ. اب ری انفورسمنٹ بھی دو طرح کا ہے. پنشمنٹ ذرا نیگیٹو کنوٹیشن کے ساتھ, ری انفورسمنٹ یہ ہے کہ آپ یا تو کسی اچھے بیہیویئر کو انکریج کریں گے یا برے بیہیویئر کو ڈسکریج کریں گے اچھے بیہیویئر کے انکریج کرتے ہو. تو ہم کو یہ ری انفورسمنٹ والا کانسیپٹ لانا ہے. پنشمنٹ جو ہے وہ اب ایک نیگیٹو ٹرم کے طور پہ یوز ہوتی ہے. ہاں لیکن آج کے دور میں لفظ پنشمنٹ سے ہی لوگ بہتر طور پر سمجھتے ہیں. اس میں اگر میں لقمہ دوں, جی پلیز. فار ایگزامپل آپ نے ایک ڈسٹ بن رکھا ہوا ہے, ہاں, اس ڈسٹ بن کے اوپر آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ آپ گندگی مت پھیلائیں. ٹھیک ہے, استاد جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں پازیٹیو ری انفورسمنٹ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ گندگی نہیں پھیلانے کا شکریہ. ہاں دیکھیں بالکل, تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. تو ایک تو یہی بات ہے, اور دوسرا یہ کہ پنشمنٹ کا میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے کتنے گہرے اثرات ہوتے ہیں. سب سے بڑا جو ہے نا کانفیڈنس, وہ اور یہ مشہور کہاوت بھی آپ نے سنی ہوگی, یور آل پریپریشن از نتھنگ بٹ کانفیڈنس. ہم کہتے ہیں نا مجھے لیکچر کرنا ہے, تیاری کرنی ہے, وہ ہے, لیکن کانفیڈنس آئے گا تو ہر چیز خود بخود آٹومیٹکلی ڈیلیور ہو جائے گی. تو پہلے بچوں کو اعتماد کی دولت سے مالا مال کرنا ہے, اور اعتماد کی دولت ایسا نہیں کوئی مشکل کام ہے. بچے نے جس وقت بھی کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا اچھا کام کیا ہو, والدین کو چاہیے کہ اس کی حوصلہ افزائی کریں. یہ تم نے جو اسپیسیفک ٹاسک بتائیں, یہ تم نے جو پانی کا گلاس یہاں سے اٹھا کر اس کو اپنی جگہ پہ رکھا نا, بیٹا بہت اچھا کیا, ویری گڈ, شاباش. ری انفورسمنٹ, حوصلہ افزائی جو ہے وہ اعتماد کی دولت. اور یہ چھوٹے بچے نہیں, یہ میجک ہے, بڑوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. آج کوئی میری تعریف کرے تو اتنی عمر گزرنے کے باوجود بھی میرا سینہ چینج پھول جاتا ہے. تو یہ اعتماد کی دولت ہے. تو حوصلہ افزائی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. ہاں, حوصلہ افزائی ہمیں اس وقت نہیں کرنی چاہیے جب اس نے کوئی اچھا کام نہیں کیا ہے. اور حوصلہ افزائی کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ اوور حوصلہ افزائی بھی نہیں کرنی ہے. کام تو چھوٹا کیا ہے لیکن ہم کہا تم نے تو دنیا فتح کر لیا, یہ بھی نہیں. ورنہ کیا ہوگا, بچہ تعریف کا عادی ہو جائے گا, خوش آمدی کا عادی ہو جائے گا. پھر جب تک تعریف نہیں کریں گے کام نہیں کرے گا. تو جس کام کی جتنی ورتھ ہے اس حد تک اس کی تعریف ہے بیٹا, اور اسپیسیفک ہو کہ تم نے یہ گلاس یہاں سے ہو کتنے اچھے طریقے سے رکھا, ویری گڈ, شاباش. پھر آئندہ کے لیے بھی بتا دیں, میں چاہوں گا کہ تم آئندہ بھی یہ کام اچھی طرح کرنا. تو ایک تو ٹپ یہ ہے. دوسرا یہ کہ کریم عوان صاحب ایموشنل اس کی بات کر رہے تھے. ایموشنل ٹریننگ ہم کو دینی ہے. اور میں جسٹ اپنے بچے کی آپ کو ایک مثال پیش کروں. میرا بچہ چھوٹا تھا, آج ابھی تو باہر ہے, وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. تو وہ چھوٹا تھا تو ایک دن کہتا ہے کہ ڈیڈی میرے پاس جو ہے نا وہ آتے ہیں, ایک آدمی آتا ہے جب میں پلنگ پہ سویا ہوتا ہوں, اور آ کے مجھ سے کچھ کہتا ہے اور ایسے ایسے سوال کرتا ہے جس کے جواب میرے پاس نہیں ہے. تو میں نے حیران ہو گیا. میں نے کہا گھر میں تو کوئی آتا نہیں ہے. میں نے کہا وہ آتا ہے آپ کے پاس؟ ہاں میرے پاس روز آتا ہے, مجھ سے باتیں کرتا ہے, مجھے بہت پریشان کرتا ہے. واقعی آپ سنتے ہیں اس کی باتیں؟ ہاں مجھے آواز آتی ہے. تو ایک دن سویا ہوتا, میں جا کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا, وہ اکیلا تھا. پھر میں نے کچھ کتابیں پڑھنی شروع کی. پتہ چلا کہ جب آپ بچے کو توجہ نہیں دیتے, وہ ایموشنلی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا ہے, تو وہ ایک پرسنالٹی کریٹ کرتا ہے. اور پھر اس پرسنالٹی وہ سمجھتا ہے کہ اوپر نیگیٹو چیزیں بتاتے رہتے, اس کی وجہ سے وہ ہے. پھر میں نے طریقہ یہ نکالا کہ بچے کو اس کے ساتھ بیٹھتا تھا ڈائننگ ٹیبل پہ. آج بھی میں اپنے سیشنز میں کہیں بھی جائیں مشورہ ضرور دیتا ہوں کہ بیسٹ ٹیچنگ ٹائم اگر کوئی ہے نا تو کھانے پینے میں, چونکہ موڈ اچھا ہوتا ہے اس وقت چیزیں رجسٹر بھی ہوتی ہیں,
تو بہت زیادہ لیکچر بھی نہیں دینا ہے, لیکن کوئی اچھی سی ٹپ بچوں کو اس وقت دی جا سکتی ہے. تو ڈائننگ ٹیبل از اے گڈ پلیٹ فارم, لیکن بچوں کو ٹائم دیں, ان کی بات سنیں, احمقانہ بات بھی ہو تو بھی وہ سنیں. اور وہ کبھی ایسا ہوتا ہے نا, بچی کہتی ہے ڈیڈی سے, ڈیڈی آج میرے پاس وہ شفیقہ آئی تھی, بس یہ اس کے لیے بڑی نیوز ہے کیونکہ اس کی فرینڈ آئی تھی. اب ڈیڈی کے لیے کہ ہاں آئی ہوگی, ٹھیک ہے. تو وہ بچی چاہتی ہے کہ جتنا انٹینسٹی کے ساتھ میں نے بتائی ہے وہ انٹینسٹی شو کریں. تو وہ سیٹسفیکشن ہوتا ہے کہ پیرنٹس میری بات سن رہے ہیں, تو ایموشنلی جو ہے نا وہ سیٹسفائیڈ رہتے ہیں. یہ انڈائریکٹ وے آف ٹریننگ دا ایموشنس ہے. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ سنیں. پھر میں نے کیا کیا, اس کے ساتھ روز بیٹھتا تھا, جماعت خانے لے جاتا تھا, جماعت خانے کے جانے کے دوران اس سے باتیں کرتا تھا. آپ یقین نہیں کریں گے 2-3 مہینے بعد وہ آدمی چلا گیا. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر وہ نہیں آیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچہ آئسولیشن میں ہو جاتا ہے, ایموشنل سیٹسفیکشن نہیں ہوتی, تو پھر وہ خود پرسنالٹیز جو ہیں وہ کریٹ کرتا ہے. ایک آخری بات اور عرض کر لوں. دوسرا جو یہ میرے ایکسپیرینس سے میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ کتابوں میں بھی ڈیفینیٹلی یہ لکھا ہے, وہ یہ جس کو میں کہتا ہوں کہ آپ بچے کو یعنی نالج آف کانسیکوینسز دیں. فار ایگزامپل بچہ کوک پینے کا بڑا شوقین ہے, اور آج کل کے ہمارے نوجوان نسل کوک ہے یہ سب ایڈ کی وجہ سے بہت پیتے ہیں. تو آپ ان کو بتائیں, دیکھو بیٹا یہ پی رہے ہو لیکن اس میں تو نقصان ہے. پھر آپ میڈیکل نقصانات انہیں بتائیں کہ بھئی دیکھو نزلہ, زکام, دانت خراب ہو جائیں گے. پھر وہ کوک کے بارے میں جتنے بھی واٹس ایپ میں میسیجز آئے ہوتے ہیں کہ اسے دانت گل جاتے ہیں, دانت کو آپ زمین میں کئی سال دبا کے رکھیں لیکن رہے گا, کوک میں 2 دن میں بھی رکھیں تو گل جاتا ہے. تو آپ دیکھو اتنے نقصانات ہیں, تو آپ کے پیٹ میں جا کے کیا کرتا ہوگا. اس سے اچھا ہے کہ آپ یہ نہ پئیں. تو بیہیویئرل مینجمنٹ میں یہ ٹیکنیک ہے کہ جب آپ لوگوں کو نالج آف کانسیکوینسز بتاتے ہیں کہ تم یہ کام کرو گے تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا, تو وہ جو ہے نا ایک ساؤنڈ انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جاتی ہے. پھر وہ فورسفل ری انفورسمنٹ نہیں ہوتا ہے, ری انفورسمنٹ ود این انڈرسٹینڈنگ. تھینک یو سر, آپ نے بہت خوبصورت بات کہی کہ بچہ بعض اوقات ہمارا اٹینشن مانگتا ہے, اور اس کے اس اٹینشن کو جب ہم پراپر نہیں دے پاتے تو وہ شرارت یا کچھ اس طریقے کا کرتا ہے اور ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے. تو ہمیں اس کو ری انفورسمنٹ کی طرف جانا چاہیے, اس کو پریز کرنا چاہیے, اس کو ٹائم دینا چاہیے, نہ کہ ہم پنشمنٹ کی طرف جائیں. اب میرا کریم امان سر سے ایک سوال ہے کہ والدین چاہتے ہیں کہ بچے جو ہے وہ اپنے مذہبی فرائض کو بہت ہی زیادہ سختی کے ساتھ انجام دیں, تو آپ اس کے بارے میں کیا آپ کا اظہار خیال ہے؟ مس, بنیادی طور پہ جب ہم بچے کی تربیت کی بات کرتے ہیں تو کئی ڈومینز میں بچے کی تربیت ہوتی ہے. اس کی کوگنیٹیو ڈومین ہے, عقلی تربیت ہے, اس کی سماجی تربیت ہے, اسی طرح بچے کی روحانی تربیت ہے. مذہبی سے زیادہ لفظ ہم استعمال کریں گے روحانی تربیت. کہ گھر کے اندر ابتدا سے ہی ایک روحانی ماحول بچے کے لیے مہیا کرنا ضروری ہے. اور اس ماحول کے اندر جیسے میں نے بھی پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ بچہ آپ کیا کہتے ہو وہ نہیں سنتا ہے, بچہ آپ کیا کرتے ہو وہ آبزرو کر کے دیکھتا ہے اور وہ آپ سے سیکھتا ہے. ریپیٹڈ بیہیویئر جو ہے نا وہ سوشل آئیڈیل سے سیکھتا ہے, دیکھ کے کرتا. فار ایگزامپل اگر آپ کھانا بنا رہی ہیں, والدہ ہیں یا والد ہیں, آفس سے آ کے اپنے آفس کا کوئی کام پروجیکٹ پہ آپ کام کر رہے ہیں, دعا, نماز, عبادت کا وقت ہوا, تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے بچے کو کہا کہ آپ جا کے جماعت خانے جائیں, امام بارگاہ جائیں یا مسجد جائیں. نماز کا وقت ہوا ہے, دعا کا وقت ہوا, آپ جائیں. آپ کیا کرو لیکن میں کام کر رہا ہوں. تو آپ انڈائریکٹلی بچے کو یہ بتا رہے ہو کہ وہ جماعت خانے جانا, مسجد جانا, امام بارگاہ جانا اتنا نعوذ باللہ منہا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا میرے آفس کا کام امپورٹنٹ ہے. تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, ہم کام تو اچھا کر رہے ہیں, ایٹ لیسٹ ہم نہیں جا سکتے ہیں تو بچہ تو چلا جائے. لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ بچہ آپ کی سبلیمینل لیول پہ, سائیکولوجیکل لیول پہ آپ سے وہ سیکھ رہا ہوتا ہے. کل پھر اس نے اپنے بچوں کے ساتھ یہی کرنا ہے, پہلی بات. دوسری بات, ایک اولڈ ہوم میں ایک خاتون کافی عرصے سے ایڈمٹ تھی.
ایک دن اس کے بیٹے کو خبر ملی کہ آپ کی والدہ کی طبیعت خراب ہے, آپ آ جائیے. تو وہ لڑکا وہاں پہ چلا گیا. تو ان کی والدہ بہت بیمار تھی, شاید کچھ ہی لمحوں کی مہمان تھی. تو والدہ سے اس کو بہت تکلیف ہوا اور بہت پریشان ہوا. وہ سارا بچپن کا منظر اس کے سامنے آیا کہ اب ماں مجھ سے جو ہے نا مجھے چھوڑ کر جانے والی ہیں. اس کے آنکھوں میں آنسو تھے. تو اس نے ماں سے آخری بار پوچھا, اماں کیا کروں میں آپ کے لیے, کوئی چیز چاہیے آپ کو؟ تو اماں کہتی ہے کہ بیٹا اس اولڈ ہوم کے, اس ہاسٹل کے پنکھے بدلوا لو, یہ جو ہے نا ہوا نہیں دے رہے. اچھا. تو والدہ وہ پوچھتا, اماں آپ اتنی بیمار ہیں, آپ کو اس وقت پنکھوں کی کیا پڑی ہے؟ تو والدہ کہتی ہیں کہ بیٹا میں اپنے لیے نہیں کہہ رہی ہوں, میں تمہارے لیے کہہ رہی ہوں. کل تمہارے بچے تجھے لا کے میری جگہ پہ یہاں چھوڑ دیں گے تو والدہ کی جان, میں نے تو جو ہے نا جو ہم پہ گزری سو گزری شب غم ہجراں, ہمارے عاشق تیری عاقبت سوار چلے, میں تو جو ہے نا برداشت کر کے گزار چکی ہوں. میرے بیٹے میں نے تجھے نازوں سے پالا, تجھ سے برداشت نہیں ہوگا, چونکہ تیرے بچے دیکھ رہے ہیں جو تو اپنے والدین کے ساتھ کر رہا ہے. تو ہم نے بچوں کی تربیت واعظ و نصیحت کے ذریعے نہیں کرنی, ان کی روحانی تربیت ہم نے مثال کے ذریعے کرنی ہے. اور ان مثالوں میں جب ہم مذہبی تربیت یا روحانی تربیت کی بات کرتے ہیں تو وہ صرف عبادت تک محدود نہیں ہے. روحانیت زندگی کا ایک اورینٹیشن ہے. بالکل بالکل, بہت اچھا. کہ آپ رشتوں کے ساتھ, زندگی کے ساتھ, کائنات کے ساتھ کیسے انگیج کرتے ہیں, آپ اپنے خالق و مالک اپنے پروردگار کے ساتھ کیسے انگیج کرتے ہیں. یہ روحانیت, یہ مذہبی جو ہے نا وہ ڈائمنشن ہے. اور اس ڈائمنشن میں پھر آپ کے جو ریچولز, جو عبادات ہوتی ہیں, جو کمیونٹی کی عبادات ہوتی ہیں, وہ ان ریلیشن شپ کو سٹرونگ کرنے کے لیے آپ کو ایک سائیکولوجیکل, ایک سماجی اور ایک روحانی پس منظر کانٹیکسٹ مہیا کرتے ہیں. دیٹس وائی اس کی طرف بھی بچوں کی جو ہے نا وہ رہنمائی کرنی چاہیے. لیکن اس میں بچوں کو مسجد, جماعت خانے, امام بارگاہ بھجوانے کی بجائے ہمیں بچوں کا ہاتھ پکڑ کے ساتھ لے کے جانا چاہیے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ کبھی بھی مذہب کو بچوں کے لیے بوجھ نہ بنائیں. روحانیت, مذہب بوجھ نہیں ہے, یہ انسان کے لیے سب سے بڑی لگژری ہے, سب سے بڑی آسائش ہے. بہت اچھا, بہت خوب. جب آپ کے تمام رشتے, تمام ناطے تھک ہار جاتے ہیں, جب آپ کی زندگی کے اندر کوئی امید نہیں رہتی ہے, جب کچھ بھی نظر نہیں آتا, تو اس وقت خدا کی ذات نظر آتی ہے. تو اس وجہ سے مذہب کو بوجھ مت بنا دیں, مذہب کو بچوں کے لیے ایک پریویلیج کے طور پہ بتا دیں. میکسم گورکی کا ایک ناول ہے ماں, ایک رشین ناولسٹ ہے. میکسم گورکی جو ہے نا مذہب بیزار ٹائپ کے انسان تھے. ان کی والدہ شکایت کرتی ہے کہ بیٹے آپ جو ہے نا میرے مذہب کے خلاف کیوں ہو؟ تو میکسم گورکی کہتا ہے کہ اماں میں مذہب سے بھاگ کے کہاں جا سکتا ہوں, میں پروردگار عالم کی ذات سے بھاگ کے کہاں جا سکتا ہوں. لیکن مجھے اماں آپ نے جو خدا کا تصور دیا ہے مجھے اس سے محبت ہے. آپ نے مجھے بتایا ہے کہ میرا خداوند مہربان ہے, وہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے, وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرنے والا ہے. تو اماں مجھے آپ کے مذہب کے تصور سے, آپ کے خدا کے اس سکھائے ہوئے تعلیمات سے مجھے جو ہے نا کوئی شکایت نہیں ہے. تو مذہب کو آپ بچے کے لیے ایک محبت کا, ایک نرچرنگ کا ذریعہ بنائیں. 3 لیول کی محبتوں کی اقبال بات کرتا ہے. زندگی یا مردئی یا جان بلب, آج سے شاہد کن شہادت را طلب, کہ تم زندہ ہو یا مر گئے ہو یا جان بلب ہو, 3 گواہوں سے جو ہے نا وہ شہادت طلب کرو. شاہد اول شعور خیشتن, خیش را دیدن بے نور خیشتن. محبت کی جو پہلی شرط ہے کہ وہ خود سے محبت ہے, اپنی ذات سے, اپنی روح سے. جب آپ اپنی روح سے, اپنی ذات سے محبت کرو گے تو کبھی بھی اپنے ایسے کام نہیں کرو گے جو تمہارے روح کو نقصان پہنچا سکے. اپنے آپ سے یہ محبت کب پیدا ہوتی ہے؟ اقبال کہتے ہیں کہ جب آپ شاہد اول شعور خیشتن, خیش را دیدن بے نور خیشتن, جب آپ اپنے آپ کو اپنے روحانی نور سے اپنے وجود کو سمجھنے کی کوشش کریں. بہت خوب. شاہد ثانے شعور دیگرے, خیش را دیدن بے نور دیگرے.
वाह। दूसरी टाइप की जो मोहब्बत है वो इंसानियत से मोहब्बत है और अपने आप को इंसानियत की नज़र से देखना। शाहिद सुबुम शऊर ज़ात हक खीश रा दीदन बेनूर ज़ात हक। वाह। कि तीसरा जो है ना वो ज़ात हक का शऊर है और अपने आप को उस ज़ात हक के नूर से जो है ना अपने शऊर की तरफ निगाह दौड़ाना है। तो अपनी पहचान, जब आप मजहबी रूहानियत की रूहानी माहौल बच्चे को पैदा करने की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले अपनी पहचान, अपनी रूहानी ज़िंदगी की पहचान, इंसानियत की पहचान, इंसानों से मोहब्बत, इंसानों के लिए भलाई खैर खाहे और आखिर में जो है ना वो परवरदिगार आलम के लिए बेपनाह मोहब्बत, उसकी नियमतों का शुक्र। तो ये तमाम चीज़ें मिल के मजहबी ज़िंदगी वजूद में आता है और ये तमाम चीज़ें जो है ना तब होती हैं जब आप इसका बीज जो है ना दिल के ज़मीनों में आप खुद हल चलाते हो, वहाँ पे बचपन में बीज बोते हो तो बच्चे के बड़े होने तक वो तनावर दरख्त बन जाता है। फिर जब बन जाता है तो फिर रूमी कहते हैं माशाख दरख्तीम पुरज़ मीवा तौहीद हर रह गुज़रे संग जनद और नदारीम। हम तो हमारी रूह में तो तौहीद का वो पाकीज़ा दरख्त लगा हुआ है कि जिसके ऊपर तौहीद के फल लगते हैं। रास्ते से गुजरने वाले वो फल को हासिल करने के लिए पत्थर भी मारते हैं तो हम उनको मीवा अता करते हैं। तो मजहबी जो तरबियत होती है वो मजहबी तरबियत ज़रूरी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपकी मजहबी तरबियत की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, आपकी मजहबी तरबियत का स्कोप क्या है, आपकी मजहबी तरबियत को आप कहाँ तक महदूद करते हैं। मजहबी तरबियत का एक डायमेंशन आपका रिचुअलिस्टिक डायमेंशन है, वो बहुत ज़रूरी है। वो आपको ये पस मंज़र मुहैया करता है, आपको रूहानी माहौल मुहैया करता है, आपको बुनियादी उसूल मुहैया करता है और जो है ना मुर्शिद का तस्वुर जो है ना मुर्शिद की हिदायत, मुर्शिद की रहनुमाई जो है ना आपको उस रूहानी रास्ते पे चलने के लिए आपके रूहानी रास्ते को रोशन करता है। अच्छा, उसके साथ साथ फिर उसका जो मोहब्बत का डायमेंशन है, उसका जो हस्ती का डायमेंशन है, समाजी डायमेंशन है और डिविनिटी का जो इलाहियात का डायमेंशन है, इन डायमेंशंस को आपने साथ लेके आगे चलना। बहुत अच्छी बात कही सर आपने, बहुत खूबसूरत बात कही कि पेरेंट्स को रोल मॉडल होना चाहिए और अपने बच्चे को समझना चाहिए। जो हम अपने बच्चे से चाहते हैं अगर हम खुद नहीं करेंगे तो उसमें इनकलकेट नहीं कर सकते। अब मेरा आप दोनों से आखिरी सवाल है, क्योंकि अब कोविड का दौर है, बच्चे भी घरों के अंदर है, वालिदैन भी घरों के अंदर है और वालिदैन जो है वो इस वक्त एक टीचर का रोल भी अदा करें, क्योंकि आप देखें कि ऑनलाइन टीचिंग और तमाम तर चीज़ें हो गई है। तो कहीं कहीं हमें वालिदैन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड नज़र आते हैं कि हम तमाम चीज़ों को किस तरीके से लेकर चलें। तो मेरी आप दोनों से गुजारिश है कि इस मामले में अगर आप कुछ टिप्स और टेक्निक जो है वो हमारे वालिदैन के साथ शेयर करना चाहें कि वो किस तरीके से अब के दौर में अपने बच्चे की परवरिश कर सकते हैं, इतना क्रिटिकल दौर इस वक्त जो चल रहा है। तो पहले मैं आगाज़ जी उस्ताद। तो देखिए, जो बच्चे की तरबियत है ना, पहले तो वालिदैन को ये बात समझनी चाहिए कि ये किसी एक का काम नहीं है, इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द होल फैमिली। पूरे ख़ानदान के जो अफराद हैं सबको इस काम में शरीक होना है। अमूमन होता क्या है, वालिद जो है सारी जिम्मेदारी वहाँ पे डाल देता है बिल्कुल कि भाई स्कूल ले जाना है तुम ही ले जाओ, तरबियत करनी है तुम ही कर दो, और वो फिर एक कैशियर का रोल अदा करने लगता है, कोई ज़रूरत है तो दे दिया, कुछ हो गया, वो सारी चीज़ें। लेकिन ऐसे वालिदैन ये बात भूल जाते हैं कि बच्चों पर फादर के रोल का बड़ा डीप इम्पैक्ट होता है और फादर जितना ज़्यादा बच्चों में दिलचस्पी लेंगे बच्चों के अंदर पॉजिटिव नशोनुमा होती है। तो मेरी वालिदैन से गुजारिश होगी, ख़ास तौर पर डैडियों से, कि वो भी बच्चों की तरबियत में उनकी इक्वली उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी कि माँ की है। और अमूमन मैं नहीं कहता बहुत सारे डैडी हजरात ऐसा करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वालिदैन हैं, वालिद साहबान जो हैं वो इस तरह करते हैं कि वो समझते हैं मैं तो भाई सुबह जाता हूँ काम पे, शाम को थका हारा घर पे आता हूँ, मुझे तो टाइम नहीं मिलता है। टाइम मिलता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है और बच्चों की परवरिश है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ख़ानदान के तमाम यूनिट के भाई बहन सब मिल के बच्चों की तरबियत करें। और जब मैं कहता हूँ सब मिल के तरबियत करें तो इसमें भी है, मिसाल के तौर पर एक फैमिली है, उसमें माँ है, बहन है, वालिद साहब हैं और एक बड़ा भाई है। अब माँ ने कहा कि ये चीज़ नहीं करना है, वालिद ने कह दिया नहीं माँ तो गलत कहती है, ये तो इस तरह थोड़ी होता है, उसको क्या पता है।
میں باہر جاتا ہوں, بال میں نے دھوپ میں سفید کیے ہیں. تو یہ جو ہے نا کنسسٹنسی جس کو کہتے ہیں, کہ یونیفارمٹی کہ جو ایک دفعہ آپ نے کہہ دیا, تربیت کا ایک اصول ہے کہ آپ نے کہہ دیا ہے تو پھر اس کو پہلے تو سوچ سمجھ کے ایکشن لیں, اور جو ایکشن لے رہے ہیں تو گھر کے سارے افراد مل کر اس کو سپورٹ کریں. اگر ایک نے بھی سپورٹ نہیں کیا تو بچہ کیا سمجھے گا, یہ 3-4 لوگ میرے دشمن ہیں, یہ میرا سجن ہے. وہ کہے گا تو نہیں, لیکن انکانشیسلی پھر وہ فیور اس کی گین کرنے کی کوشش کرے گا. تو اس طرح ہوتا کیا ہے کہ بچہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ پاور گیم ہے, اس کے پاس پاور, لہٰذا ادھر میں رہنا ہے. تو اچھائی برائی کا شعور ڈیولپ نہیں ہوتا ہے. جب اچھائی برائی کا شعور ڈیولپ نہیں ہوتا تو تربیت کہاں سے ہوگی؟ تو یہ جوائنٹ رسپانسبلٹی ہے. ایک بات ہم نے یہ سمجھنی. دوسری بات تربیت کے حوالے سے یہ ہے کہ تربیت میں کنسسٹنسی بھی اہم ہے. آج میں نے جس بات کو برا سمجھا ہے تو 2 روز بعد اگر وہی عمل دوبارہ دہرایا جاتا ہے تو بھی میں اسے برا کہوں. لیکن چونکہ آج میرا موڈ خراب ہے تو میں نے کہا کہ یہ شور مچانا بری بات ہے, شور مت مچائیں. لیکن 2 روز بعد بچہ پھر شور مچاتا ہے, لیکن میرا موڈ خوشگوار ہے اور میں اچھی تیز آواز سننے کے قابل ہوں, تو میں اس وقت چپ رہتا ہوں, کچھ نہیں کہتا ہوں. تو یہ میرے طرز عمل میں کنسسٹنسی نہیں ہے. تو اس لیے تربیت کا دوسرا اصول یہ ہے کہ آپ جس بات کو ایک دفعہ روک رہے ہیں تو جب بھی وہی طرز عمل ریپیٹ ہو تو آپ کا رد عمل, آپ کا رسپانس وہی ہونا چاہیے. آپ نے اس وقت شور شرابے کو برا کہا ہے تو تھرو آؤٹ پھر آپ جب یہ مظاہر ہوں, جب ایسے انسٹنسز ہوں, ایسے واقعات ہوں, تو اس کو آپ برا کہیں. تو یہ کنسسٹنسی رہے گی. ادروائز کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر ہوتا ہے کیا, والدین اکثر آتے ہیں, آپ کے پاس بھی آتے ہیں, ہمارے پاس بھی آتے ہیں, کہتے ہیں میں تو بچے کو بول کے تھک جاتی ہوں, یہ ہاں ممی ہاں ڈیڈی کرتا ہے, پھر وہ وہی کام کرتا ہے. اس لیے کہ کنسسٹنسی نہیں ہے. اس کو پتہ ہے میں نے ہاں بول دیا ہے, یہ لوگ بھول جائیں گے, کل پھر کروں گا تو کچھ بھی نہیں کہتے ہیں. تو اس کی وجہ سے جو یہ والدین کو اکثر شکایتیں رہتی کہ بیٹا میری بات سنتا نہیں ہے, بیٹی میری بات سنتی نہیں ہے. تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے. پھر میں ایک مثال دوں, کسی ایک جگہ پر فیملی میں گیا تو وہاں ماں نے شکایت کی بیٹی کے بارے. کہنے لگی کہ میں اس سے کہتی ہوں کہ بیٹا صبح جلدی اٹھا کرو, صبح جلدی اٹھنے سے تمہاری اچھی صحت ہوتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے, اور اس طرح کے بڑی پازیٹیو باتیں کی. کہتی اب حال یہ ہو گیا ہے کہ جیسے ہی میں بچی کو جگاؤں گی تو بچی وہی باتیں کہنا شروع کرے گی جو میں نے کی ہیں. ہاں مجھے پتہ ہے ممی ابھی آپ یہ کہیں گے کہ بیٹا صبح اٹھو, دیر سے سونا اچھی بات نہیں ہے, صحت اچھی نہیں ہوتی, اللہ میاں ناراض ہوتے ہیں, یہ ساری چیزیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ بعض اوقات تربیت دینے کے چکر میں ہم ایک بات کو اتنا روٹینائز کر دیتے ہیں کہ بچے کو زبانی یاد ہو جاتی ہے. اور یہ کہا گیا ہے نا کہ آپ کسی کو فیت یا کسی کو کردار جو ہے ڈرمنگ سے نہیں سکھا سکتے, کانوں میں ٹھونس کر نہیں سکھا سکتے. کریم وان نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ وہ اس کے لیے آپ کو نمونہ عمل بننا پڑتا ہے, وہ آپ کو کردار دکھانا پڑتا ہے. تو آپ تھرو یور پریکٹس وہ نمونہ بن کے دکھائیں تو اس سے خود آپ دیکھیں نا, چھوٹی چھوٹی بچیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا, مائیں ہیں, بچی کھیل رہی ہوتی ہیں, ماں دوپٹہ پہن کے اس طرح کرتی ہے, تو آپ دیکھیں چھوٹی بھی بچی ہو نا دوپٹہ اوڑھے گی اسی طرح کرے گی. تو اس کو تو کسی نے نہیں سکھایا, نہ ماں نے کہا کہ دوپٹہ ایسے پہنا. اور جتنی پرفیکشن کے ساتھ وہ ننھی بچی دوپٹہ اوڑھتی ہے, کوئی بڑے بھی اس طرح نہیں پہنتی ہوگی. وجہ کہ وہ رول کو کاپی کر رہے ہو. آپ نے دیکھا, کھیل بھی دیکھیں, میں تو والدین سے بھی کہوں گا آپ جائیے بچوں کے کھیل میں دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں. کبھی وہ کہیں گے تو چور میں سپاہی, وہ کرتے ہیں. کبھی وہ کھانا پکا رہی ہوں, پھر اس کو پلیٹ میں ڈال کے دیں گے, تم بھی کھاؤ. پلیٹیں نہیں ہوتی ہیں, بس ایسے ڈال کے کھپ 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 اس طرح کھانا شروع کر دیں. یہ شو کرتا ہے کہ بچے کاپی کرتے ہیں. تو پیرنٹس کو چاہیے کہ جتنا رول ماڈل بنیں گے نا اتنا زیادہ انکانشیسلی پیرنٹس اس کو کاپی کرتے ہیں. اور پھر ایک چیز بہت اچھی بات کریم وان نے کہی اس کی طرف بھی کہ گھر کا ماحول کیسا ہے. گھر کے ماحول میں اور یہ سینس ہو جاتا ہے. آپ کسی بھی گھر میں چلے جائیں, اگر ہلچل ہوگی, وہاں بہت زیادہ سختی نہیں ہوگی, تو گھر میں داخل ہوتے ہی گھر کا ماحول آپ کو بتا دیتا ہے. تو آپ کتنا لائیولی گھر کا ماحول رکھتے ہیں, کتنا پیار محبت والا کرتے ہیں کہ وہ انرجی جو لو کی انرجی ہے نا وہ تھرو آؤٹ رہتی ہے. اور جب
اس طرح کی لو کی انرجی رہے گی گھر میں تو وہ بچوں کی تربیت میں بہت آسانی پیدا ہوتی ہے. اور لو کو تو محبت کو خاص طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ایک وہ گرمائی ہے جیسا نہیں آگ تیز آگ لوہے کو پگھلا دیتی ہے, اسی طرح محبت جو ہے نا بچوں کو نرم کرتی ہے. لیکن بہت زیادہ محبت بھی نہیں, اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں, لیکن مناسب محبت اور بر وقت محبت. جیسے جب مجھے بھوک لگی ہے اس وقت کوئی کھانا دے تو بھلے وہ سڑی ہوئی روٹی بھی کیوں نہ ہو مجھے بہت مزہ آئے گا کیونکہ اس وقت میری بھوک تھی. اسی طرح والدین کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ کس وقت کون سی جگہ پہ کیا موقع ہے جہاں بچے کو وہ محبت کی ضرورت ہے. اور یہ ہر والدین جو ہے نا جانتے ہیں کہ کب ایسی دوائی کی ضرورت پڑتی ہے, تو اس وقت پھر ان کو بھرپور محبت دینی چاہیے. ایسا نہ فالتو بیٹھے ہوں کچھ بھی ہو, جیسے بھوک نہیں لگی ہے تو بھی ہم کہیں بیٹا کھانا کھا لو. تو اسی طرح محبت کا بھی یہی ہے کہ جب ضرورت نہیں ہے تو اس وقت نہیں دیں, لیکن جب فیل کریں کہ بچے کو محبت کی ضرورت ہے وہ اس کو دیں. گھر کا ماحول جو ہے نا وہ بہت زیادہ وہ ضروری ہے. آخری بات میں پیرنٹس سے یہ کہوں گا, آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ کس طرح کے والدین ہیں. کیا آپ بچوں کو اوور پروٹیکٹ کرنے والے ہیں؟ اگر آپ اوور پروٹیکٹ کریں گے بچوں کو, ہر بات پہ کہیں گے میرے بچے کو چوٹ نہ لگ جائے, اس کو یہ نہ لگ جائے, تو بچہ نازک مزاج بن جائے گا. اگر آپ چائلڈ ڈاٹنگ پیرنٹ ہیں جو ہر بات میں بچے کو ٹوکتے رہتے ہیں, یہ صحیح نہیں ہے, وہ صحیح نہیں ہے, یہ نہیں ہے, تو بچہ جھوٹ بولنے کا عادی ہو جائے گا. اس کو پتہ ہے کہ یہ تو کچھ بھی غلط بھی کیا ہوں پھر مجھے وہی ڈانٹ ڈپٹ ملے گی. تو ہم انڈائریکٹلی اس کو جھوٹ بولنے کی تربیت دے رہے ہیں. کیا ہم بہت زیادہ آزاد ہیں؟ بچے نے شور مچایا, لے 10 روپے بازار سے کھا کیا. بچے نے شور مچایا, لے موبائل تو کھیل لے. تو بچہ پھر اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے, اس میں پھر اخلاقی نشو و نما اور وہ ساری چیزیں نہیں پیدا ہوتی ہیں. تو بحیثیت والدین ہم کو اس بات کا جائزہ بھی لینا ہے کہ ہم کس ٹائپ کے پیرنٹس ہیں. اپنے آپ کا جائزہ لیتے ہوئے اگر ہم بچوں کی تربیت کریں گے تو بہت زیادہ بہت زبردست. میں کریم امان سر سے گزارش کروں گی کہ وہ بھی اختتام میں جو ہے کچھ ٹپس اور ٹیکنیک. دیکھیے آپ نے کووڈ کی بات کی, جی تو کووڈ ایک چیلنجنگ سچویشن ہے کہ اس لاک ڈاؤن, انسرٹینٹی اور اس سے ریلیٹڈ فیئر اینڈ انگزائٹیز نے بچوں کی نفسیات پہ کتنا اثر ڈالا ہوگا. میں عموماً پیرنٹ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ کرائسس کے زمانے میں بچوں کی تعلیم سے زیادہ ان کی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں کانشیس ہو جائیے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. 1 سال تک مسلسل اس انسرٹینٹی کے فضا کے اندر رہنا کسی بھی انسان کو نفسیاتی طور پہ توڑ سکتا ہے. معمولات کا چینج ہونا, ایسے میں بچوں کے سامنے کبھی بھی ناامیدی, ڈسپونڈنسی اور فیئر کے چیزوں کا اظہار مت کریں. بچوں کو امید دیں, ہوپ دیں, بہتر وقت کی طرف ان کی نشاندہی کریں, سیف رہنا سکھائیں. دس از دا گولڈن اپارچونیٹی بچوں کی یہ تربیت کرنے کے لیے, ڈرانے سے بھی زیادہ کہ اب اس مشکل حالات کا, اس طرح کے زندگی کے اندر اگر حالات پیدا ہوں گے تو ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں. سو دس از دا گولڈن اپارچونیٹی. بچوں کو سینیریوز دیں, ایسا ہوگا تو کیا کریں گے, ایسا ہوگا تو کیا کریں گے. ہم بچوں کو سینیریو پلاننگ نہیں سکھاتے. سب سے کرٹیکل چیز, بچے سینیریوز میں بڑے تیز ہوتے ہیں. اگر آپ اس کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے. تو ان حالات میں, مشکل حالات میں سینیریوز دیں. ریسرچ ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ بچوں کے ذہن کو جو آپ فیڈ کرتے ہو کرائسس کے زمانے میں, وہ ان کی ریالٹی بن جاتی ہے. اگر بچوں کے ذہن میں اس کرائسس کو اپارچونٹی کے طور پہ بچوں کو پریزنٹ کر رہے ہیں, اینڈ الٹرنیٹیوز بچوں کو آپ دے رہے ہیں, تو آپ کیا کر رہے ہیں, آپ بچوں کو بہتر مستقبل کے لیے تیار کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ بڑے گھرانوں کے جو بچے ہوتے ہیں یہ سارا بچپن کی پروگرامنگ ہوتی ہے, ماحول کی پروگرامنگ ہوتی ہے. بڑے گھرانوں کے بچوں کو ہمیشہ یہ سکھایا جاتا ہے, کوئی بتاتا ان کو نہیں ہے, لیکن ان کے یہ ڈسپوزیشنز ماحول سے ان کو بلڈ کروایا جاتا ہے کہ وہ رول کرنے کے لیے پیدا ہوئے, وہ حکمران بننے کے لیے پیدا ہوئے, وہ لیڈ کرنے کے لیے پیدا ہوئے. ان میں سے کسی بھی بڑے گھرانے کے بچے کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ تم جا کے کسی آفس میں کام کرو گے,
آفس میں کام کرنا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن ہائر آئیڈیلز کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں. ان کو ہمیشہ بتایا جاتا ہے کہ تم, اور وہ بچپن سے جو ہے نا وہ بچہ اپنی انٹائٹلمنٹ, سائیکولوجیکل انٹائٹلمنٹ سمجھنا شروع کرتا ہے کہ ہاں میں اس کام کے لیے پیدا ہوں. اگر آپ اس کرائسس کے زمانے میں بچے کو کہو گے کہ آگے مشکل آنے والا ہے, نوکری ملے گی یا نہیں ملے گی, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, بچہ اسی خوف کے ساتھ بڑا ہوگا. اگر آپ بچے کو یہ باور کرواؤ گے کہ اس کرائسس سے وہ نکل سکتا ہے, وہ بہتر ماحول میں بچی آگے بڑھ سکتی ہے, اس بچی کا جو ہے نا آگے بڑھنا, اس کا ترقی کرنا, وہ دنیا میں اچھا کام کرنے کے لیے, بہتر کام کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے, نام کمانے کے لیے پیدا ہوئی ہے, تو میرے خیال میں یہ جو پروگرامنگ ہوتی ہے یہ کافی حد تک جو ہے نا وہ افیکٹو ہوتا ہے. اور تیسری چیز, جو آخری چیز اس کرائسس کے زمانے میں, وہ یہ کہ بچے کو دس از اے گولڈن اپارچونیٹی کہ سیلف لرننگ کے اندر بچے کو انوالو کر دیں. بہترین موقع ہے کہ اب ہمارے ماحول میں ہمیں عموماً فیس بک پہ, ای میل پہ, یونیورسٹی کے گریجویٹس, کریم سر آپ کے پاس فلانا ٹاپک پہ مٹیریل ہے تو ہمیں بھجوا دے. ابے کریم نے کہاں سے دینا ہے آپ کو, میں نے بھی تو گوگل کر کے دینا ہے نا آپ کو چیزیں. تو جتنا آپ نے وقت اس ای میل کو مجھے لکھنے میں صرف کیا ہے, اگر آپ یہی چیز خود گوگل کر کے معلومات نکال لیتے تو شاید ایک آرٹیکل نہیں 10 آرٹیکل نکال لیتے. تو اس زمانے میں کہ جب بچے اسکول جانا یا آن لائن لرننگ یہ تمام چیزیں شروع ہو گئیں, دس از اے گولڈن اپارچونیٹی کہ بچے کو تیار کرے کہ وہ سیلف ڈائریکٹڈ لرننگ کی طرف وہ جائے, آئی سی ٹی کو, انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کو بہتر طریقے سے استعمال کرے, لیکن اس میں مانیٹر کرے بچے کو. چونکہ جب بچہ جائے گا, ویب سائٹ پہ جائے گا, ادھر ادھر جائے گا, تو بہت ساری ایسی چیزیں بھی بچے کے سامنے آ جائیں گی جو بچے کو اس عمر میں ایکسپوز نہیں ہونا چاہیے اس کو ان چیزوں کی طرف. وائلنس ہو سکتا ہے, ایکسپلیسٹ کنٹینٹ ہو سکتا ہے. بچہ جو ہے نا وہ بڑوں کے ساتھ جو ہے نا, یو نیور نو کہ ورچوئل اسپیس میں کون گھوم رہا ہے, وہ بچہ فزیکلی, مینٹلی, سائیکولوجیکلی ایبیوز کا شکار ہو سکتا ہے. تو اس کو جو ہے نا مانیٹر کرتے ہوئے اس کو سیلف ڈائریکٹڈ لرننگ کی طرف لے کے جائیں. تو دو چیزیں, ایک ہوپ دیں, امید دیں, اس کو بتائیں کہ یہ حالات ایسے نہیں رہیں گے, اس سے ہم سب ایز اے انسانیت کے طور پہ, ایز اے ہیومینٹی کے طور پہ, ایز اے فیملی کے طور پہ, ایز اے کمیونٹی کے طور پہ ہم اس سے ابھریں گے اور بہتر طریقے سے اسٹرانگ ہو کے ابھریں گے. اور ابھرنے کے لیے پھر ہم کیا کیا کر سکتے ہیں, کیا ویز ہو سکتی ہیں. دوسرا سیلف ڈائریکٹڈ لرننگ, آئی سی ٹی کے تھرو, انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے تھرو بچہ اپنے سوالات کے جوابات نکالنا جانے. فری ایجوکیشن پروگرامز ہیں, ان سے جو ہے نا وہ سیکھنا جو ہے نا وہ شروع کر دے. ابھی تو مجھے احساس ہوا کہ ہم اپنے بچوں کو میتھمیٹکس یا اس کے ٹیوشن کے لیے پیسے دے کے بھجواتے ہیں. میں نے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ایکسپلور کیا تو پتہ چلا یوٹیوب کے اوپر اور مختلف ویب سائٹس کے اوپر دنیا کے بہترین ٹیچرز میتھ پڑھا رہے ہیں. آپ کو محلے کے جو ہے نا وہ شبانہ باجی کے پاس یا کریم بھائی کے پاس, معذرت کے ساتھ اگر کوئی ہے تو میں ایگزامپل کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان سے زیادہ کوالیفائڈ لوگ آپ کو جو ہے نا اس ورچوئل اسپیس میں اویلیبل ہے. ہاؤ ڈو یو کیپیٹلائز اپان دس اپارچونیٹی, اس کو آپ کیسے کیپیٹلائز کرتے ہو, وہ امپورٹنٹ. اور جو گاؤں دیہات کے اندر لوگ ہیں وہاں کے لیے بھی دس از اے گولڈن اپارچونیٹی کہ کوئی کتاب اگر آپ کے ہاتھ لگے, اگر انٹرنیٹ کی ایکسیس نہیں ہے, فیملی ریڈنگ ٹائم آپ کر سکتے ہیں, مل کے پڑھائی کر سکتے ہیں. تو بہت اچھا جو ہے نا اس کرائسس کو ایک اپارچونیٹی کے اندر ہم کنورٹ کر سکتے ہیں. آپ دونوں مہمان گرامی کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت ہمیں دیا. جی ناظرین, آپ کی مسلسل پذیرائی کا بہت بہت شکریہ. اب ہم چلتے ہیں اپنے کوشچن آنسر سیشن کی طرف. تو ہمارا پہلا سوال جو کہ مہک نے کیا ہے, تو میں چاہوں گی کریم امان سر اس کا جواب دیں ہمیں, کہ پیرنٹس اپنی پیرنٹنگ کو جب سکسیسفل سمجھتے ہیں کہ جب ان کے بچے کے گریڈز اچھے آ رہے ہوتے ہیں یا وہ فزیکلی فٹ ہے یا اخلاقاً وہ اچھے ہیں, لیکن پیرنٹس جو ہے وہ بچے کی مینٹل ہیلتھ کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں یا انہیں کس طریقے سے دیکھنا چاہیے؟ تھینک یو مس, یہ ایک بہت کریٹیکل اچھا کوشچن ہے. ہمارے ناظرین نے لگتا ہے کہ اس سیشن کو جو ہے نا وہ اس کے روٹ تک پہنچنے کی انہوں نے بغور دیکھا ہے. دیکھیے مینٹل ہیلتھ اتنا ہی اہم ہے جتنا تعلیم اور بچوں کے گریڈز اور ان کی تربیت کے دوسرے ڈائمنشن جو ہے نا اہم ہے, بلکہ یہ پرائمری حیثیت رکھتا ہے. اگر انسان مینٹلی ہیلدی ہو تو اس کا اثر اس کی روحانی زندگی پہ بھی, اس کی جسمانی زندگی پہ بھی, اس کے پرفارمنس پہ بھی پڑتا ہے.
کچھ کریٹیکل پرسپیکٹیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. استاد, ہم اپنے ماسٹرز کے ایجوکیشن کے ایک ریسرچ پروجیکٹ کے دوران ہم ایک بچوں کے ساتھ ہم نے ایک ایکٹیویٹی کی, اور عموماً میں یہ مثال اکثر شیئر کرتا ہوں چونکہ یہ ریلیونٹ ہے, یہ ہٹ کرتا ہے اس مینٹل ہیلتھ کے ایشو کو. تو ہم ایک اسکول میں گئے, وہاں پہ ہم نے بچوں کو ایک لرننگ ایکٹیویٹی دی. 5 سے 6 سال کے بچے تھے. ہم نے ایک کاغذ اور شیٹ دیا ان کو کچھ ڈرا کرنے کے لیے. تو اس عمر کا عموماً بچے جو کار کی, درختوں کی تصویریں بناتے, بہت سارے بچوں نے یہ تصویریں بنائیں. ہویور ایک بچے نے بہت ایک گنجلک اور الجھی ہوئی ایک کمپلیکس تصویر بنائی تھی. اس میں ٹیڑھی میڑھی کالی لکیریں الجھی ہوئی, اور ان لکیروں کے بیچ میں اس نے ریڈ ڈاٹس لگا دیے تھے. تو ایز ایجوکیشنل ریسرچ کے پوائنٹ آف ویو سے اس طرح کی جو بیہیویئر ہوتا ہے یہ آؤٹ لائرز کہتے ہیں. تو آپ کا ایز ایجوکیشنسٹ آپ کی یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ آپ ان آؤٹ لائرز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم نے ان کے ٹیچر سے بات چیت کی تو زیادہ ہمیں انسائٹ اس سے نہیں ملی. پھر ہم نے جو ہے نا کوشش یہ کی کہ اس کے پیرنٹس سے ایک انٹرویو رکھی جائے, اور جب ہماری پیرنٹس سے بات چیت ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ گھر کے اندر اسپاؤزل وائلنس تھا. ٹھیک ہے. تو والدہ عموماً سفید کپڑے پہن کے اپنے جاب پہ جاتی تھیں. ایک دن جو ہے نا تو تکرار لڑائی جھگڑے میں ماں کے اوپر تشدد ہوا, فزیکلی اس کو اسلٹ کیا گیا, اور والدہ بتاتی ہیں کہ ان کے ناک سے خون نکلا تھا اور بچہ بہت ڈر گیا تھا اس دن. یہ 2-2.5 مہینے پہلے کی بات ہے. اچھا, اس 2-2.5 مہینے کے دوران وہ واقعہ تو ہوا, بچے کا جو کانشیس مائنڈ ہے, جو شعوری ذہن ہے, اس نے اس واقعے کو بلا دیا, لیکن بچے کا انکانشیس مائنڈ اس ٹراما کے اثر سے باہر نہیں نکل پایا. اور اگر آپ اس بچے کا اس کو مناسب وقت پہ اس کی کاؤنسلنگ اور ان چیزوں کا خیال نہ رکھا جائے تو پھر یہی ٹروماز, بچپن کے ارلی چائلڈہڈ ٹروماز بڑے ہو کے میجر مینٹل ہیلتھ کے ایشوز کے اندر اپنے آپ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. تو بچہ کہتے ہیں کہ جب بچہ پیدا والدہ کے جو ہے نا پیٹ میں جب بچے کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے, اس کی فزیکل گروتھ ہو رہی ہوتی ہے, تو پیدائش سے پہلے ہی ارد گرد کے ماحول کا اثر بچے کے دماغ پہ پڑنا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے پری نیٹل کیئر کی بات کرتے ہیں کہ بچے کی پیدائش سے پہلے ہی والدہ کے لیے ایک سیف, سائیکولوجیکلی, فزیکلی, ایموشنلی سیف انوائرمنٹ والدہ کے لیے کریٹ کیا جائے, تاکہ اس کا اثر فیٹس کے اوپر ہوتا ہے. انوائرمنٹ کا اثر, اگر اس والدہ کے ماحول میں تشدد ہے, وائلنس ہے, ایموشنل ابیوز ہے, تو اس کا اثر بھی بچے پہ ہوگا. اور اس والدہ کے اس امیجیٹ انوائرمنٹ کے اندر نرمی ہے, مہربانی ہے, لو اینڈ کیئر کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے, تو اس کا اثر بھی بچے کی ذہنی صحت کے اوپر پڑتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا گھر کے افراد کا بچے کی ذہنی صحت کی طرف خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. ایک ڈائمنشن ہے. دوسرا ڈائمنشن میڈیا کا اثر ہے بچے کے ذہن کے اوپر. والدین کو جو بھی کنٹینٹ بچے کو دکھانا ہے اس کو بہت کیئرفلی سلیکٹ کرنا ہوگا. بہت بے ضرر دکھنے والے کارٹون کیریکٹرز کے اندر بھی انتہائی نیگیٹو میسیجنگ ہوتی ہے, جو بچہ سبلیمینل لیول پہ اس کو ایکسپٹ کر رہا ہوتا ہے. مثلاً اس میں جینڈر سٹیریوٹائپنگ ہوتی ہے, ایک پرٹیکولر یہ چیز لڑکیاں نہیں کر سکتی ہیں, یہ چیز صرف لڑکے کر سکتے ہیں, یا یہ چیز لڑکے نہیں کر سکتے. مثلاً برتن دھونا یا گھر کی صفائی کرنا, اس کو ہماری سوسائٹی کے اندر ہم نے ایک جینڈر رول کے طور پہ ڈیفائن کیا ہوا. بالکل یہ جینڈر رول نہیں ہے, یہ ایک بیسک لائف سکل ہے. لیکن میڈیا کے اندر, کارٹون کیریکٹرز کے اندر آپ کو اس طرح کی جو ہے نا اسٹیریوٹائپنگ آپ کو نظر آئے گی. ٹھیک ہے, جس کی بنیاد پہ پھر بچے کی آگے آنے والی زندگی کے لیے دنیا کو دیکھنے کا ایک نظریہ وجود میں آتا ہے. اسی طرح وائلنس, بہت 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 جو ہے نا کنوینئنٹلی ہم وائلنٹ سینز کو جو ہے نا بچوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور پرٹیکولرلی کچھ کارٹون کیریکٹرز کے اندر جو ہے نا لڑائی جھگڑا, مار دھاڑ, اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ. ان تمام چیزوں کو اوائڈ کرنا مشکل ہے, لیکن جب بھی چیزیں ہوں تو پیرنٹس ان کو جو ہے نا گائیڈ کر سکتے ہیں. یہ جو دنیا دکھا رہے ہیں یہ حقیقت کی دنیا نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو اچھا اس میڈیا کے اوپر محبت کا بھی ایک جو ہے نا ایک الوژن, ایک سراب دکھایا جاتا ہے, نفرت کی بھی انتہا دکھائی جاتی ہے,
زندگی کو جو ہے نا ایک فیری ٹیل کے طور پہ جو ہے نا وہ پیش کیا جاتا ہے. تو بچے کے ساتھ ان تمام چیزوں کو ڈسکس کرنا جو ہے نا بہت زیادہ ضروری ہے. اور تیسری چیز، بچے کی ذہنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے بچے کی غذا کا بھی، خوراک کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. مینٹل ہیلتھ کے بہت سارے ایشوز جو ہے نا اس کا تعلق آپ کی وائٹامنس کی بیسک ڈیفیشنسی سے بھی ہوتا ہے. مثلا میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میرا میڈیکل کی ڈگری نہیں ہے، ڈاکٹر صاحبان سے جو کچھ ہم نے سیکھا ہے، جو کچھ سنا ہے، اس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مثلا وائٹامن ڈی کی انسفیشنسی بھی جو ہے نا وہ کافی حد تک مینٹل ہیلتھ کو ڈسٹرب کرتا ہے. تو والدین کو ڈاکٹر سے مشورہ کر کے بچے کو مناسب وائٹامنس کی جو ہے نا اس کے غذا کا خیال رکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. تو بچے کا جو مینٹل ہیلتھ ہوتا ہے یہ ایک ہولسٹک انٹرپرائز ہوتا ہے. گھر کا ماحول، آپ کا میڈیا ایکسپوجر، اس کا خوراک، اس کے اسکول کے اندر انوائرمنٹ، اور سب سے بڑھ کر اسکول، پیرنٹ اور اساتذہ کے درمیان کمیونیکیشن بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اسکول کے اندر بعض اوقات اگر اساتذہ کی تربیت نہیں ہوتی ہے تو بچے کو ذہنی طور پہ ڈیمیج ہونے کے چانسز اسکول میں بھی ہوتے ہیں. مثلا کمپیریزن ہوتا ہے، بچے کو ممکن ہے، آپ تو گھر میں بہت زیادہ انکریج کرتے ہیں بچے کو سوال پوچھنے کے لیے، آپ بچے کو کہتے ہیں کہ آپ سوال پوچھیں، آپ بچے کے ساتھ مہربانی سے پیش آتے ہیں، لیکن بچہ اسکول جاتا ہے اور اگر وہاں پہ اس کو کوسچن پوچھنے میں ڈسکریج کیا جاتا ہے تو یہ کانفلکٹ آف میسیجز ہوتا ہے. اس وجہ سے، یا اسی طرح سملرلی اگر اسکول کا ماحول بہت اچھا ہے اور گھر کے اندر وہ انیبلنگ انوائرمنٹ نہیں ہے تو بھی بچہ مینٹلی جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، چونکہ دو الگ الگ طرح کے بیہیویئر پیٹرنز کا بچے کو سامنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر اثر پڑتا ہے. تو پیرنٹ اور REC کے ٹیچرز ہو یا اسکول کے ٹیچرز ہو، ان کے اور پیرنٹ کے درمیان کمیونیکیشن اینڈ کوآرڈینیشن بھی بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ بچے کی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھا جا سکے. اس میں ایک چھوٹا سا اضافہ، یہ والدین کے لیے نا کہ پیرنٹس کو کیسے پتہ چلے کہ بچہ مینٹلی ہیلدی ہے یا نہیں ہے، وہ ماہر نفسیات بھی نہیں ہوتے. بالکل. تو جیسے کریم امان نے ایک اشارہ کیا اس بات میں کہ اگر والدین بچے کے ساتھ کمیونیکیشن میں رہتے ہیں، جی کمیونیکیشن بچہ کھیل رہا ہے، موبائل دے دیا، انجوائے کر رہا ہے، چھوڑ دیا، تو کمیونیکیشن نہیں ہوتا ہے. جب دو طرفہ بات چیت ہوگی نا تو بچہ اپنا سیلف اوپن کرے گا وہ اظہار کرے گا اور وہ چیزیں بتائے گا، بہت ساری چیز. جیسے میں نے اپنے اس میں بتایا کہ میرے بیٹے کو یہ مسئلہ تھا کہ کوئی آ کے اس کو تنگ کرتا تھا، پھر جب میں نے اسے کمیونیکیٹ کیا تو وہ چیز چلی گئی. تو یہ والدین کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ ہر وقت ماں ہو یا باپ ہو بچے کے ساتھ کمیونیکیشن میں رہیں. یہ ایک اہم پہلو ہے جس سے وہ نظر رکھ سکتے ہیں، ان کو پتہ چلتا رہتا ہے کہ بچے کی مینٹل ہیلتھ کا لیول کیا ہے. بہت بہتر، بہت اعلیٰ. جیسے سر نے ابھی مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بات کی، سر ایک کمپٹیشن کا ورڈ سر نے یوز کیا، اسی سے ریلیٹڈ ظرفین نے ہم سے ایک سوال کیا ہے اور میں چاہوں گی کہ آپ اسے ایڈریس کریں سب، کہ آج کل پیرنٹس جو ہے وہ اپنے بچے میں خود ایک کمپٹیشن کا جو ہے وہ لیول ڈال رہے ہیں کہ بھائی آپ کے نیبرز ہیں یا آپ کے سبلنگز ہیں، ان کے اتنے اچھے گریڈز آ رہے ہیں، آپ کے کیوں نہیں آ رہے، یا وہ جو ان ایکٹیویٹیز میں پارٹ کرتا ہے آپ کیوں نہیں کرتے. تو جب یہ جو کمیونیکیشن ایک بچے اور پیرنٹ کے درمیان ہوتی ہے تو اس سے اس بچے کی ڈیولپمنٹ پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ دیکھیں یہ بڑا اچھا سوال ہے، اور آج کل ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں وہ کمپٹیٹیو ورلڈ ہے، اس میں ویسے ہی مقابلے کی دنیا ہے. لیکن اگر گھر میں بھی ہم بچے کا کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں تو اس سے بچے کے ذہن پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اکثر والدین یہ کہتے ہیں دیکھو تمہاری بہن تو یہ کام کرتی ہے، اتنا اچھا بات مانتی ہے، وہ ساری چیزیں کرتی ہے، تم جو ہے یہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہو، یا وہ کمپیریزن میں کچھ بھی کہتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ بچے کے ذہن میں یہ تاثر پیدا ہو جاتا ہے کہ میری بہن یا جس کے ساتھ بھی امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے وہ مجھ سے بہتر ہے. صحیح. اور پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک کمپٹیشن ڈیولپ ہو جاتا ہے. بچہ اپنی سسٹر کو، اپنے بھائی کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا رقیب ہے، میرا یعنی میرے سمجھے کہ اینیمی تو نہیں کہنا چاہیے لیکن قریب اس کے سرحد کے آس پاس وہ محسوس کرتا ہے. اور پھر اوور دا پیریڈ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یہ رائیولری، یہ رقابت بڑھتی رہتی ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ینگ ایجز کی رقابتیں جو ہیں آگے چل کے کافی گہرے اس پہ اثرات ہوتے ہیں. تو اس لیے پہلے تو والدین کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر بچہ یکساں طور پر نہیں بڑھتا ہے. کچھ بچے کی لرننگ اسپیڈ کم ہوتی ہے
جن بچوں کی لرننگ اسپیڈ کم ہوگی تو ایسا نہیں کہ وہ کمزور ہیں, بالکل. اٹس پارٹ آف دیئر نیچر. کچھ بچے تیزی سے سیکھتے ہیں تو وہ ان کی, ہم جو نہیں سیکھ رہے, بحیثیت والدین کہتے ہیں کہ جو سلو لرنر ہے ہم کہتے ہیں یہ ذہنی طور پہ کمزور ہے. ایکچولی ایسا نہیں ہے. ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ لوگوں کی رفتار ہوتی ہے سیکھنے کی, تو اس لیے اس بیسس پر کمپیئر کر رہے ہیں کہ بھئی اس نے اسکول میں اچھے گریڈ حاصل کیے, وہ ساری چیزیں نہیں. ہمارے پاس دنیا میں بڑے بڑے لوگوں کی مثالیں ہیں جنہوں نے اسکول میں اچھا پرفارم نہیں کیا لیکن وہ زندگی کے اندر بڑی کامیاب زندگی گزارے. ہمارے مشہور افسانہ نگار سعادت حسین منٹو اسکول میں بالکل نکما بچہ تھا. بچوں نے اس کو اسکول سے والدین نے اس کو اسکول سے نکال ہی دیا تھا, گھر میں پڑھائی کی, لیکن وہ اردو کا سب سے بڑا افسانہ نگار بن گیا. تو یہ میرے کہنے کا مطلب یہ کہ وہ کمپیریزن میں ڈال کر ہم بچے کی شخصیت پہ بڑا منفی اثر مرتب. استاد اسی میں آگے, جیسے استاد نے کہا کہ ہم یہ جو کمپٹیشن کا جو ہے نا, اس میں ہماری کہانیوں کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے. ہم بچپن سے ایک کہانی بچوں کو سناتے آئے ہیں کہ خرگوش اور کچھوا کی کہانی, کہ جس میں کچھوا جو ہے نا وہ سلو چلتا ہے اور خرگوش جو ہے نا وہ تیز چل رہا ہوتا ہے. تو ہم نے زندگی کے اندر بچپن سے ہی بچوں کو یہ بتایا ہے کہ ایک نے جیتنا ہے اور ایک نے ہارنا ہے. ہمیں آج کی دنیا میں بچوں کو اس مینٹالٹی سے نکالنا ہوگا. ہمیں کولیبریشن سکھانا ہوگا, ہمیں کوپریشن سکھانا ہوگا. جو پیچھے رہتے ہیں ان کا ہاتھ پکڑ کے کیسے آگے بڑھنا ہے, ہمیں کمپیشن سکھانا ہوگا بچوں کو. ہماری یہ کہانیاں بڑا جو ہے نا بڑا ان کا رول ہوتا ہے, اور یہی سے ہمارا ورلڈ ویو, ہماری دنیا کے بارے میں ہمارے نظریات ڈیولپ ہوتے ہیں. زندگی میں ایک سرٹین لیول آف پرفارمنس بچوں سے ایکسپیکٹ کرنا یہ نیچرل ہے, ان کی کامیابی کے لیے ضروری ہے. ہمیں ان کے لیے فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے بچے کو کہ وہ بیسٹ پرفارم کریں. لیکن جو کمپٹیٹیو مائنڈ کے اندر بچوں کو لے جاتے ہیں تو اس سے کیا ہو جاتا ہے, اس سے آگے نکلنے کے رجحان کے اندر پھر بچہ وہ جو اس کا اخلاقی اور روحانی ذمہ داریاں ہیں کہیں ان کو فراموش نہ کر دیں, کہیں جیتنے کی امید میں بچہ خود غرض نہ بن جائے. اور آج کل کے زمانے میں ہمیں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمیں کمپیشن کی ضرورت ہے. ایسی جو ہے نا تعلیم جس میں ہم کوپریٹ کرنا سیکھیں, جس میں ہم مل کے آگے بڑھنا سیکھیں, نہ کہ ایک کو ہرا کے اس کی ہار کے اوپر ہم اپنی جیت کا جھنڈا لہرائیں. بہت اچھی بات کہی سر نے. اب ہمارے پاس ایک اور سوال آیا ہے جو کہ زبیدہ فیصل نے کیا ہے کہ اگر جیسے ہم پیرنٹنگ کی ہم نے اپنی ٹاک میں بات کی کہ دونوں پیرنٹس کا جو ہے وہ یکساں جو ہے وہ بچے کی ڈیولپمنٹ میں ایک اہم کردار ہوتا ہے, تو اگر ان کے شوہر, اگر کسی کے بھی فادر جو ہے وہ اکنامکلی اپنے آپ کو سیٹ کرنے کے لیے, بچوں کی نیڈس کو پورا کرنے کے لیے ملک سے اگر باہر ہو, تو اس صورت میں جو ان کا ایک اٹیچمنٹ ہے اپنے بچے کے ساتھ, تو وہ کس طریقے سے وہ فلفل کر سکتے یا اس گیپ کو کس طریقے سے اوور کم کیا جا سکتا ہے. تو سر میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ اس کو ایڈریس کریں. دیکھیں, یہ ماڈرن دنیا کی سب سے بڑی جو ایشوز اور پرابلمز ہے اس میں سے یہ ایک اکنامک کازز کے لیے مائگریشن ہے. یہ زندگی کی ایک حقیقت ہے. ٹھیک ہے, صرف آپ ملک سے باہر تو آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں. آپ ایون بعض لوگوں کے کام کا روٹین یہ ہوتا ہے کہ صبح بچے سوئے ہوئے ہوتے ہیں, والد کام پہ نکل جاتا ہے اور وہ کام سے تب واپس آتا ہے جب بچے دوبارہ رات کو سو چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اکنامک ریالٹیز جو ہے نا وہ ہماری زندگی کا, ہمارے معاشرے کا حصہ ہے. ہمیں انہی کے اندر رہتے ہوئے ایک درمیانہ راستہ ہمیں نکالنا ہوگا. آئیڈیل سچویشن کہیں بھی نہیں ہوتی, زندگی کبھی بھی مکمل تصویر نہیں ہوتی ہے, اس میں گرے ایریاز ہوتے ہیں. لیکن ہم ان میں وہ رنگ کیسے بھرتے ہیں, اس کے لیے جتنا بھی وقت ملے, انسانی رشتوں میں کوانٹٹی سے زیادہ کوالٹی کی اہمیت ہوتی ہے کہ آپ کتنا کوالٹی ٹائم ساتھ سپینڈ کرتے ہو. اگر آپ بچے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم دے بہت اچھی بات ہے, نہیں دے سکتے مجبوری ہے تو آپ کوالٹی ٹائم سپینڈ کرنے کی کوشش کریں. کوالٹی ٹائم سے مراد یہ ہے کہ پھر وہ ٹائم بچے کے لیے ہو. اس ٹائم میں بچے کے ساتھ آپ کھیلیں, جیسے استاد نے کہا بچے کو سننا, بچے کے روٹینز کے بارے میں جاننا, اس میں انٹرسٹ لینا. ممکن ہے آپ کو جو ہے نا بچے کے کھیل پسند نہ ہو, لیکن آپ کو بچے کے لیول پہ آنا ہوگا. آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ بچہ آپ کے ساتھ جب کمیونیکیٹ کرے تو وہ آپ کے لیول پہ آ کے کمیونیکیٹ کرے. آپ کو بچہ بننا ہوگا, بچے کی نظر سے دنیا کو دیکھنی ہوگی. جب کوالٹی ٹائم کہتے ہیں تو کوالٹی ٹائم سے میری ایک مراد یہ بھی ہے کہ آپ بچے کی نظر سے دنیا کو دیکھ کے بچے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں,
کمیونیکیٹ کریں. ٹھیک ہے, اگر باہر بھی ہیں تو ہمارے پاس فیس ٹائم اویلیبل ہے, ہمارے پاس واٹس ایپ ویڈیو کالنگ کی سہولت میسر ہوتی ہے. ایک روٹین بنائیں. ٹھیک ہے, وہ روٹین یہ ہو سکتا ہے کہ جو ہے نا کھانے کے بعد یا کھانے سے پہلے جو ہے نا کوئی کسی بھی ٹائم پہ جب فیملی ممبرس کوالٹی ٹائم, آن لائن کوالٹی ٹائم ایک دوسرے کے ساتھ گزار سکے تو آن لائن بھی جو ہے نا اس پہ بات چیت سکتے. دوسرا, اس طرح کے عموماً سچویشنز کے اندر چاچا, ایکسٹینڈڈ فیملی, دادا دادی, ان کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے. دیکھیں ہمارے ہاں ایک بلیسنگ ہے, جو ہماری فیملی سسٹم ہے, جو ہمارے ویلیوز ہوتے ہیں, یہاں پہ ہمارے بچے ساجے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں بچوں کو والد کی جو فزیکل کمی ہے اس کو محسوس نہیں کروانے کے لیے ایکسٹینڈڈ فیملی بڑا کردار ادا کر سکتا ہے. لیکن جب بھی وقت ملے آپ کوالٹی ٹائم بچے کے ساتھ اسپینڈ کریں, بھلے وہ 10 منٹ ہو, 1 گھنٹہ ہو یا پورا ایک دن ہو, but that should be a quality interaction between the family members and especially with the children. سر جی پلیز. سوری استاد, یہ کریمان نے یہ کہا کہ بچے کی کوالٹی ٹائم کا مطلب کہ بچے کی دنیا میں انٹر ہونا, اس کی تھاٹ پروسیسز کو سمجھنا. اب میں پی ٹی وی میں ایک کوئی ڈرامہ دیکھ رہا تھا جس میں وہ ایک بچی ہے جو گڑیا کے ساتھ کھیلتی ہے. اب وہ 2 گڑیاں ہیں, اس کی شادی کرائے گی, پھر اس کو کھانا کھلائے گی, بس سارا دن اس نے یہی کام کرنا ہے. پیرنٹس بیزار تھے اس کے ساتھ, بھئی یہ کیا ہے, گڑیا ہی گڑیا ہے اور کچھ دیکھتی نہیں ہے. تو اس آبسیشن تھا گڑیوں کے ساتھ اس کا. پھر اتنے میں وہ بچی کے ماما کہیں باہر گئے تھے, وہ آئے تو اس سے شکایت کی والدین نے کہ دیکھو یہ گڑیا میں ہی رہتی ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں اس سے بات کرتا ہوں. اس سے بات کی. اب انکل کو طریقہ آتا تھا بچے کی دنیا میں جانے کا. اس نے پوچھا اچھا کس گڑیا کی کس کے ساتھ شادی کر رہے ہیں؟ اس گڑے کے ساتھ شادی کر رہے ہیں. اچھا تو رشتہ آپ کس نے منگایا تھا؟ اب بچی کو یقین ہونے لگا کہ میرا ماموں میری باتیں سن رہا ہے. تو اسے گفتگو کرتے 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 ٹرسٹ لیول بلڈ اپ ہو گیا, اعتماد آ گیا. ورنہ والدین کیا وہ ریجیکٹ کر رہے تھے تو کسی کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی. ایک ٹائم ایسا آیا جب اس نے اپنے ماموں کی بات ماننی شروع کر دی. جب ماننی شروع کر دی تو ماموں نے پھر اس کو آہستہ آہستہ گڑیا سے ڈائیورٹ کر دیا, الٹرنیٹیو دینا. تو اب آپ دیکھیے کہ وہ جب تک کوالٹی ٹائم جو کریم بات کریں نا, طریقہ یہی ہے کہ ہم بچے کی دنیا میں انٹر, جب بھی ہم بات چیت کریں آن لائن ہے, اگر باہر ہیں تو ان سے پوچھیں, کوئی معمولی سے معمولی بھی بات کریں نا اس کو ایکسپلور کریں تاکہ ان کو لگے کہ میرے والدین توجہ دے رہے ہیں, سن رہے ہیں. اور اس طریقے سے ہم بچے کی دنیا میں انٹر ہوں گے, اور جب ونس ہم انٹری مل جائے گی کریم امان تو پھر آگے ہمارا راستہ آسان ہو جائے. سر جب آپ نے کوالٹی ٹائم کی بات کی, اسی حوالے سے ہمارے ایک سوال کیا ہے سمیرہ بجانی نے کہ کیونکہ ہم وہ عموماً ہمارے دونوں پیرنٹس جو ہوتے ورکنگ ہوتے ہیں, اور آج کل جو کووڈ کا دور ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ آن لائن ساری چیزیں ہو گئی ہیں, ہمارا جو ٹائمنگس تھے ہم اس کے بیونڈ جا کے کام کر رہے ہوتے ہیں, تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ روزانہ یعنی جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ ایک اچھا اور کوالٹی ٹائم کو اسپینڈ کرے. تو ایز اے ورکنگ پیرنٹس ایسی کون سی اسٹریٹجیز لیں یا کیا کریں, یا روٹین میں ایسا کیا چینجز لائیں کہ ہم اپنے بچے کو کوالٹی ٹائم دے پائیں؟ دیکھیں اب بہت زیادہ مصروفیت ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بچے کے لیے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں ٹائم تو نکالنا پڑے گا. اس کا کوئی دوسرا آلٹرنیٹ نہیں ہے. ہاں البتہ یہ کہ بچے کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے ممی ڈیڈی اتنا بزی ہیں, مصروف ہیں, ٹائم نہیں نکال سکتے, تو وہ کوئی دن یا کوئی وقت ایسا مقرر کریں اپنے شیڈیول کو دیکھتے ہوئے کہ جس میں پھر بچے کو بتائیں کہ دیکھیں اس دن اس وقت ہم آپ سے بات چیت کریں گے یا ہم آپ سے گفتگو کریں گے. کہنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن وہ خود ہی آٹومیٹکلی سیٹ کر لیں اور پھر اس ٹائم پہ ضرور بات کریں. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. جہاں میں نے کہا نا کمیونیکیشن لنک ٹوٹ جائے گا تو پھر تربیت کے سارے اصول دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. تو اس لیے جو ورکنگ پیرنٹس ہیں ڈیفینیٹلی ان پر کام کا پریشر ہے, مگر ساتھ ساتھ میں ان کو ایسا اپنے لیے کوئی خاص ٹائم نکالنا پڑے گا کہ جس کی مدد سے وہ بات چیت کریں, اور یہ گنجائش پیدا کرنی ہوگی. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. تو کوئی بھی ورکنگ پیرنٹس یہ نہ کہے کہ میں چونکہ بہت مصروف ہوں ٹائم نہیں نکال سکتا تو کیا کروں. آپ کو ٹائم نکالنا ہوگا اپنے بچے کی تربیت کے لیے. اور ان دا اینڈ آف دا ڈے یاد رکھیے گا ہمارا کیریئر, بالکل ہماری زندگی کے ایسپریشن, ہمارا پیسہ کن کے لیے, ٹھیک ہے,
تو in the end of the day it's for children, بچوں کے لیے. تو ہمارا کوئی بھی ایکٹیویٹی جو ہے وہ ہمارے بچوں سے بڑھ کر نہیں ہوتی. سروائیول کے چیلنجز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے ایک سرٹین جاب ڈیمانڈز ہوتی ہے, چونکہ ہماری سوسائٹی کے اندر ہم مڈل کلاس لوگوں کے لیے کل کا کھانا بڑا معنی رکھتا ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہے. سو آئیڈیل سچویشن نہیں ہوتی ہے, لیکن اس سچویشن کے اندر بھی کوالٹی ٹائم بچوں کے ساتھ اسپینڈ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس کوالٹی ٹائم کے اندر فار ایگزامپل کیا ہم آفس سے بیچ بیچ میں کال کر کے کنٹینیوسلی بچوں سے بات کرتے ہیں, ان سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں؟ کیا لنچ ڈنر ٹائم پہ ہم بچوں کے ساتھ کال کر کے بات کرتے ہیں؟ اگر ہمارا آفس نزدیک ہے تو کیا ہم آفس کولیگس کے ساتھ لنچ مس کر کے اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے نا وہ لنچ کر سکتے ہیں؟ اگر if you have a choice between taking a management position and raising up good children, تو میری پہلی چوائس ہوگی کہ raising good children. وہ میرے لیے میرے کیریئر سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. یہ میرا پرسپیکٹیو ہے, پیپل میں ڈس ایگری ود می, ٹھیک ہے, یہ کوئی پرسکرپشن نہیں ہے, بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں ایک انف لیول پہ ارن کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور مجھے آگے جانے کی خواہش ہے ترقی کی, تو اس میں ضروری ہے کہ میں فیملی اینڈ ورک بیلنس کریٹ کروں, اور میری فیملی میرے کام کے اوپر جو ہے, میرا کام میرے فیملی لائف کے اوپر انفلوئنس نہیں کرنا چاہیے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ہماری ہمیشہ ڈیمانڈ جو ہے نا اس طرح کے سچویشنز میں ہم سارا جو بوجھ ہے والدہ کے اوپر ڈال دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو دونوں کو شیئر کرنا ہوگا. ورک فیملی بیلنس از ناٹ اونلی دا رسپانسبلٹی آف مدر, ورک فیملی بیلنس فادر کی بھی ایکول رسپانسبلٹی ہے, ٹھیک ہے. بعض اوقات ہم بہت عجیب طرح کے سوالات کرتے ہیں, اور یہ سوالات ہمارے بایس کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے. مثلاً ہم خواتین سے عموماً یہ سوال کرتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ کہ آپ اپنے پروفیشنل لائف کو اور اپنی بچوں کو کیسے ساتھ لے کے چلتے ہیں. I have never heard people asking the same question from a man. بالکل بالکل. آپ نے کبھی کسی مرد سے بھی پوچھا ہے کہ آپ اپنے آفس لائف اور فیملی لائف کو کیسے مینٹین رکھ رہے ہیں؟ ہمیں اس جینڈر اسٹیریوٹائپنگ سے نکل کر دونوں کے اوپر رسپانسبلٹی رکھنی ہوگی کہ بوتھ آر ایکولی رسپانسبل بچوں کی پرورش کے لیے. بالکل, کوئی شک نہیں. یوں تو سوالات کا سلسلہ بہت زیادہ ہے, لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہم جو ہے وہ تمام سوالات کو اس وقت ایڈریس نہیں کر سکتے, لیکن انشاءاللہ آگے جو ہے وہ ہم اس کے اوپر پورا ایک پروگرام کو پلان کریں گے اور آپ کے سوالات کے جوابات اس وقت ایڈریس کیے جائیں گے. سر نے اور ہمارے دونوں مہمانان گرامی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ لائف میں بیلنس ہونا چاہیے اور آپ کی پرائرٹی آپ کا بچہ ہونا چاہیے. تو اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا ہم اختتام کرتے ہیں. آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش رہیے گا. جب تک کے لیے اللہ حافظ.